الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم صل وسلم علی نبینا محمد آمین یا رب العالمین۔ تمام شکر اور تعریف اس پاک ذات کے لیے جس نے ہمیں ہدایت کا رستہ دکھایا، اور کروڑہ درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں تمام شرکائے محفل کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت پر اس بابرکت محفل میں آپ شامل ہوئے۔ میں رجوع القرآن کورس سیشن 2020 اور 21 اور فہم دین کا ایوننگ کورس اور ویکنڈ کورس کی تقسیم اسناد کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہوں۔ اس بابرکت محفل میں ہم شکر گزار ہیں امیر تنظیم اسلامی کے محترم شجاع الدین شیخ صاحب کے کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور اس محفل میں شامل ہوئے ہمارے ساتھ، اور مزید ان کے ساتھ اسٹیج پر موجود ہیں نائب امیر تنظیم اسلامی محترم اعجاز لطیف صاحب، ان کے ساتھ موجود ہیں سابق امیر تنظیم اسلامی اور امیر تنظیم اسلامی کے مشیر خاص حافظ عاقب سعید صاحب، اور ناظم تعلیم و تربیت پاکستان تنظیم اسلامی محترم خورشید انجم صاحب۔ ہم تقریب کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں تلاوت قرآن پاک سے، اور میں دعوت دیتا ہوں علی یونس صاحب کو جو ہمارے رجوع القرآن کورس کے طالب علم ہیں کہ وہ آئیں اور قرآن مجید کی تلاوت اور ترجمے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ
وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظیم۔ ترجمہ: اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو مل جل کر، اور تفرقے میں نہ پڑو، اور ذرا یاد کرو اللہ کا جو انعام تم پر ہوا جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، پس تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، بس اس میں گرنے ہی والے تھے، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے تاکہ تم راہ پاؤ اور صحیح راہ پر قائم رہو۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے اور نیکی کا حکم دیتی رہے اور بدی سے روکتی رہے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اختلاف پیدا کر لیے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ گئی تھیں، اور انہی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے قیامت کے دن، جس دن بعض چہرے بڑے روشن اور تابناک ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کیا تم اپنے ایمان کے بعد کفر میں لوٹ گئے تھے؟ تو اب عذاب کا مزہ چکھو اس کفر کے باعث جو تم کرتے رہے تھے۔ اور جن کے چہرے روشن اور تابناک ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ تو جہان والوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بالآخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، تم حکم کرتے ہو نیکی کا اور تم روکتے ہو بدی سے، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا۔
ان میں سے کچھ تو ایمان والے ہیں لیکن ان کی اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے علی یونس صاحب جو ہمارے رجوع الی القرآن کورس کے طالب علم تھے۔ پروگرام کی میں ترتیب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے تعارف رجوع الی القرآن کورس، اور پھر اس کے بعد تعارف فہم دین کورس کا۔ پھر ہم نے اسی موقع کو غنیمت جان کر پچھلے سال جو ہمارے رجوع الی القرآن کورس کا جو پہلا بیچ تھا، اس کے جو طلباء جو فارغ ہوئے تھے ان کو بھی مدعو کیا ہے کہ علومنائے والا معاملہ بھی ہو جائے۔ تو ہم نے 2 ایسے طالب علم جو پچھلے سال یہاں سے امتحان پاس کر کے گئے تھے، ان کے بھی تاثرات ہم نے شامل کیے ہیں کہ وہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اب کیا کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہماری کلاس کے 2 طالب علم ان کی گفتگو ہوگی، پھر اسناد کی تقسیم اور ہدیہ تشکر پیش کریں گے ناظم تعلیم و تربیت محترم خورشید انجم صاحب، اور اختتام میں ہم امیر تنظیم اسلامی سے جو ہے گزارش کریں گے صدارتی خطاب اور دعا کی۔ تحریک رجوع الی القرآن، اس کا آغاز بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور ایک ایسی تحریک جس کے نتیجے میں سب سے پہلے انجمن خدام القرآن لاہور وجود میں آئی، اور اس کے ذیل میں پھر قرآن اکیڈمی کا قیام ہوا۔ قرآن اکیڈمی میں رجوع الی القرآن کورسز کا آغاز کیا گیا۔ بنیادی مقصد ان کورسز کا کیا تھا کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس میں 2 طرح کی تعلیم ہمیں ملتی ہے۔ ایک جو عصری تعلیم ہے وہ مادہ پرستانہ تصورات پر مبنی ہے، میٹیریلزم پر مبنی ہے، اور وہاں سے فارغ ہونے والے حضرات یہ محسوس کرتے ہیں کہ دینی تعلیم سرے سے ہی ان کے پاس نہیں ہے۔ اور دوسرے درجے میں ایسے حضرات جو دینی مدارس سے نکلتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی کوئی دین کا صحیح جامع تصور ان کے سامنے پیش نہیں ہوا، اور کوئی دینی ذمہ داریاں واضح طور پر سامنے نہیں آئیں۔ تو کیوں نہ ایک ایسے ادارے کا آغاز کیا جائے، ایک ایسے کورس کا آغاز کیا جائے جہاں پر انہی حضرات کو جمع کر کے جو عصری تعلیم جنہوں نے حاصل کی ہے ان کو کچھ دین پڑھایا جائے، دین سکھایا جائے، تاکہ وہ معاشرے میں جب کام کریں تو معاشرے نے ویسے انہیں علمی طور پر تو مانا ہے عصری تعلیم کے حوالے سے، مگر ساتھ ہی ساتھ اب دینی تعلیم کے حوالے سے بھی جو ہے ان کو وہ متعارف ہو سکے۔ تو ان کورسز کا جب آغاز ہوا تو بہت سی انجمنیں جو ہیں وجود میں آئی لاہور کے بعد، اور اس کراچی میں بھی انجمن وجود میں آئی، پھر فیصل آباد، پھر ملتان اور بہت سے شہروں میں، اور اسی طرح ہی قرآن اکیڈمیز کا قیام بھی اس کے ساتھ ہی وجود میں آیا۔ مرکز تنظیم اسلامی دارالاسلام مرکز تنظیم اسلامی جب اس کا آغاز ہوا، جب اس کی تعمیر مکمل ہوئی تو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ لاہور میں ایک اور وینیو بھی ہونا چاہیے۔ تو سابق امیر محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے پھر حکم دیا شعبہ تعلیم و تربیت کو کہ اب ایک اسی کورس کا، اسی طرز کے کورس کا یہاں پر بھی آغاز کیا جائے، تاکہ لاہور میں ایک اور وینیو جو ہے وہ بھی ہو سکے، لوگوں کو زیادہ مواقع مل سکیں تعلیم کے۔ تو ہم نے پھر پچھلے سال جو ہے اس کا آغاز کیا تھا، اور پھر الحمدللہ ایک بیچ ہمارا پاس آؤٹ ہوا، اور اب جو ہے دوسرا بیچ جو ہے رجوع الی القرآن کورس کا پاس ہو رہا ہے۔ اس کورس میں جو بنیادی مضامین ہم پڑھاتے ہیں ان کا کچھ تعارف آپ کے سامنے آ جائے۔ مضامین کا تعارف میں اساتذہ کے تعارف کے ساتھ رکھوں گا۔ اب یہاں پر کوشش بھی یہی ہے کہ رجوع الی القرآن کورس میں وہ اساتذہ پڑھائیں جو عصری تعلیم بھی کچھ انہوں نے حاصل کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دینی علوم میں بھی ایک مہارت رکھتے ہیں، تاکہ جو طالب علم ہیں ان کی ذہنی سطح پر آ کر ان کو پڑھایا جا سکے۔ تو ہمارے پہلے
استاد ہیں مولانا محمود حماد صاحب، جو الیکٹریکل انجینئر بھی ہیں. ان کی ذمہ داری رہی کہ انہوں نے حدیث کا مضمون پڑھایا، اصول حدیث انہوں نے پڑھایا اس کے ساتھ، اور پھر عقیدہ میں بھی ماشاءاللہ ہمارے بڑے تفصیلی دروس ہوئے، اور فکر اقبال بھی ان کی ذمہ داری رہی پڑھانے کی. اس کے ساتھ مبشر عارف صاحب، جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اکنامکس میں اور مدینہ یونیورسٹی کا کورس بھی کیا ہوا ہے دروس اللغۃ العربیہ کا، تو ان کی ذمہ داری تھی عربی پڑھانے کی، جو دروس اللغۃ العربیہ کی پہلی 2 کتابیں اور تیسری کتاب کا بھی آلموسٹ 30-40% انہوں نے پڑھایا. اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جو قواعد عربی کے سکھائے ان کا اجرا کرنا. فہم قرآن کے عنوان سے ہماری ایک اور کتاب ہے کراچی کی، تو اس کو بھی جو ہے پڑھایا گیا طلبہ کو. پھر اس کے بعد ہمارے استاد ہیں مولانا تنویر، جو ایم فل ہیں اسلامک اسٹڈیز میں، اور کلیت القرآن سے ہی انہوں نے جو ہے اپنا درس نظامی مکمل کیا. ان کی ذمہ داری رہی کہ انہوں نے تجوید پڑھائی اور فقہ العبادہ کے مضامین جو تھے یہ ان کی ذمہ داری رہی. پھر میری ذمہ داری جو کورس کوآرڈینیٹر کی بھی ہے یہاں پر، اور میں خود ایروناٹیکل انجینئر ہوں، اور رجوع القرآن کورس قرآن اکیڈمی لاہور سے میں نے کیا ہوا ہے. تو میری ذمہ داری تھی منتخب نصاب پڑھانے کی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرانے کی. پھر ہمارے پاس بہت ہمارے سینئر استاد کیسر جمال فیاضی صاحب، ان کی ذمہ داری رہی ترجمہ قرآن کی، اور الحمدللہ ماشاءاللہ انہوں نے بھی بڑے احسن طریقے سے اس ذمہ داری کو ادا کیا. پھر ہمارے ناظم اعلیٰ عطاء الرحمن عارف صاحب، جو اس وقت تو ناظم بیت المال تھے، وہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ان کے ذریعے ہم نے اسلام کا معاشی نظام بڑی تفصیل سے جو ہے اس کے لیکچرز ہوئے ہمارے، اور انہوں نے بھی مستقل مضمون کے طور پر اس کو پڑھایا. پھر ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہمارے ناظم تعلیم و تربیت محترم خورشید انجم صاحب، چونکہ ہم مرکز میں اس کورس کو کرواتے ہیں تو مرکزی مدرسین کا میسر ہونا، ان سے مستفید ہونا، ان کی صحبت میسر آنا جو ہے یہ بھی ہمارے لیے بڑا نسبتاً ایک آسان ہو جاتا ہے. تو خورشید انجم صاحب نے جو 1400 سالہ تجدیدی مسائی اور تنظیم اسلامی کا محل و مقام، یہ آپ کا بنیادی مضمون رہا، اور احیائی تحریکات کا جو ہے تعارف سر نے کروایا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے بانیان کا تعارف بھی جو ہے بڑی تفصیل سے ہوا. یہ تو تھے مستقل مضامین جو ہم نے یہاں پر طلباء کو پڑھائے، مگر اس کے ساتھ ساتھ فکر اسلامی کے عنوان پر جو دینی فکر ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو ہم تک پہنچایا، اور اس کو آگے پہنچانے کے لیے تو 18 مختلف لیکچرز جو ہیں وہ بھی طلباء کے لیے ہم نے ارینج کیے. اس کے لیے مختلف مدرسین، زیادہ تر تو اپنی فیکلٹی کے ہی اساتذہ نے اس کو کور کیا، مگر باہر سے بھی کچھ اساتذہ آئے. پھر اضافی محاضرات، ان سے ہٹ کر کو 11 اضافی محاضرات تھے جو تمام کور کیے گئے باہر سے اساتذہ کو بلا کر. ان میں اہم موضوعات تھے فتنہ دجال، پھر ہم نے ایک ورکشاپ کرائی ایک ویکینڈ کی عقیدہ ختم نبوت، جو مجلس حرار کے ان کے تعلیم و تربیت کے شعبے کے جو ناظم تھے ان کو بلایا، اور ایک ویکینڈ پہ ہم نے اس کو کور کیا. پھر سابق امیر محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے بھی ہمیں وقت دیا، اور انہوں نے بھی تصور اہل سنت والجماعت کا ایک مضمون تھا وہ پڑھایا، اور علماء کے ساتھ جو ہے تعلق، تحریکات کا تعلق کیا ہونا چاہیے، ان کے حوالے سے کیا موقف ہونا چاہیے، اس کا بھی آپ نے ہمیں مطالعہ کرایا. پھر ہم نے جو ہمارے طلبہ یہاں پر ہاسٹل میں رہتے ہیں ان کے لیے شام کی کلاسز کا بھی ہم نے اہتمام کیا ہوا. اس میں آغاز تو ہم کرتے ہیں آداب زندگی سے، کچھ آداب جو ہیں سکھا دیے جائیں. جب کچھ آداب وہ زیادہ سیکھ جاتے ہیں تو پھر ہمارا مبتدی نصاب جو ہے اس کی طرف ہم شفٹ ہو جاتے ہیں، اور کچھ کتابیں ان کو پڑھائی جاتی ہیں، ڈاکٹر صاحب کا لٹریچر، اور ساتھ ہی ساتھ شام کو کچھ ان کی پریزنٹیشنز بھی ہوتی ہیں. پھر مزید آگے چل کے جب وہ کچھ نصاب ہمارا مکمل ہوتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ ہم نے پھر قصص النبیین کا جو
عربی لٹریچر ہے اس کا بھی کچھ مطالعہ ہم نے کیا۔ پھر دن کے وقت ہمارا جو کورس ہے اس کے اندر آخری جب 2 ماہ ہمارے رہ جاتے ہیں، غالباً 3 ماہ رہ جاتے ہیں، تو ایک پریزنٹیشنز کا ہمارا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس میں ہم ایک عنوان دیتے ہیں اور گفتگو کا موقع دیتے ہیں 10 منٹ کا اپنے تمام طلباء کو کہ وہ آئیں، اور ایک گفتگو کا انداز اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے کہ گفتگو کیسے کی جائے، کیسے اپنی گفتگو کو ترتیب دیا جائے۔ تو یہ بھی الحمدللہ ایک ہمارا پروسیس رہا۔ پھر یہ کہ کچھ وزٹس بھی رہے ان کورس کے۔ ہمارے رجوع القرآن کورس کو ہم قرآن اکیڈمی فیصل آباد لے کر گئے، وہاں کے طالب علموں سے ان کی ملاقات ہوئی، وہاں کے اساتذہ سے ملاقات ہوئی۔ پھر قرآن اکیڈمی جھنگ کا بھی ان کا وزٹ ہوا، وہاں پر بھی جو ہے تفصیل سے انہوں نے سمجھا کہ کیا وہاں پر تعلیمی سرگرمیاں چل رہی ہیں۔ پھر قرآن اکیڈمی لاہور میں بھی اور کلیت القرآن میں بھی ہمارے اس کورس کا وزٹ ہوا، اور وہاں پر بھی اساتذہ کے ساتھ کچھ ان کی کلاس میں بیٹھنے کا بھی انہیں موقع ملا، اور کچھ طلباء کے ساتھ بھی جو ہے گفت و شنید رہی۔ ہمارا یہ جو کورس تھا اس کے آغاز میں کل 24 مرد حضرات نے داخلہ لیا، اور 24 میں سے آج 16 مرد حضرات جو ہیں وہ اس تقریب میں شامل ہیں۔ تو 24 میں سے تو 3-4 تو ایسے تھے وہ پہلے ہی 2-3 ہفتے میں چلے گئے۔ البتہ یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ 16 افراد نے جو ہے اس کورس کو مکمل کیا۔ شروع میں 3 خواتین بھی شامل ہوئیں، مگر ان میں صرف 1 خاتون جو ہے وہ الحمدللہ اینڈ تک رہیں، 2 کو کسی وجہ سے چھوڑنا پڑا۔ یہ رجوع القرآن کورس کو عام کورس سے بالکل ایک ہٹ کے کورس ہوتا ہے۔ اس میں جو ہمارے سب سے سینئر طالب علم تھے ان کی عمر 60 سال تھی، اور جو سب سے جونیئر تھے ان کی عمر 21 سال تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسا ایک چیلنج ہے اساتذہ کے لیے کہ ایسی گفتگو کہ 60 سال والے کو بھی بات سمجھ آئے اور 21 والے کو بھی سمجھ آئے۔ تو الحمدللہ جو ہمارے 60 سال کے طالب علم تھے، گروپ کیپٹن ہیں، پاکستان ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہیں، تو جو دوسرے طلبہ ان پر غالب آ گئے اور اب وہ بالکل نوجوان لگ رہے تھے، یعنی 21 سال کی عمر میں ہم نے ان کو چارج کیا ہے ماشاءاللہ۔ پھر اس کورس میں وہ رنگ بھی ضروری ہے کہ عصری تعلیم جو حاصل کی طلبہ نے، یعنی ہم ان لوگوں کو اپروچ کریں۔ تو یہاں پر اس کورس میں جو 16 افراد جو ابھی فارغ ہو رہے ہیں، ان میں سے 2 ماسٹرز ہیں، 7 گریجویٹس ہیں جن میں 3 سافٹ ویئر انجینئرز بھی ہیں اور 1 انجینئر ہیں، اور اسی طرح فائنانس کی فیلڈ کے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ تمام لوگ ہی ایک اچھی عصری تعلیم انہوں نے حاصل کی، جس سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ واقعی اس دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ معاشرے میں واقعی مفید ہوں گے۔ جو 16 طالب علم شامل ہوئے اس کورس میں، ان میں سے 14 نے اس کو مکمل کیا، اور 2 طالب علم ہیں جنہیں جزوی سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے۔ اس کورس کی ایک خاص بات تھی کہ اس کے جب ہم نے رزلٹ کمپائل کیا تو بہت چیلنج تھا ہمارے لیے۔ جو پہلی پوزیشن ہمارے طالب علم نے لی، انہوں نے 96% لیے نمبر، اور سیکنڈ پوزیشن لینے والے ان کے 94% تھے، اور تیسری پوزیشن میں 2 طالب علم آئے اور ان دونوں کے 90%۔ عام طور پر جو ہمارا تجربہ ہے 90% نمبر لینا بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بہت سی سیریز آف ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور ظاہری بات ہے طلباء کی شام کی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں۔ مگر ماشاءاللہ ہمیں ایسی سعید روحیں ملی کہ انہوں نے پرانے سارے ہی ریکارڈ توڑ دیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں مزید استقامت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ یہ تھا کچھ تعارف رجوع القرآن کورس کا جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا۔ اب میں دعوت دوں گا مبشر عارف صاحب کی، جو کوارڈینیٹر تھے فہم دین کورس کے، جو ہمارا ایوننگ کورس ہے اور ویکینڈ کورس کا، تو اس کے حوالے سے بھی کچھ تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس کورس کے بھی کیا مقاصد تھے اور کیا مضامین وہاں پر پڑھائے گئے اور طلباء کی تعداد اس میں کیا رہی۔ مبشر عارف صاحب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت جو آپ مجھ سے پہلے رپورٹ سن رہے تھے وہ 1 سالہ رجوع الی القرآن کورس کی تھی۔ وہ ہمارا ایک ایسا کورس ہے جو کل وقتی ہے، یعنی اس کی کلاسز صبح 8 بجے سے لے کر ظہر کی نماز 1 بجے تک جاری رہتی ہے۔ نماز 1:20 پر ہے، کلاسز 1 بجے تک جاری رہتی ہیں، اور اسی طرح جو ہاسٹل میں رہتے ہیں تو شام کے اوقات میں بھی ان کے لیے کلاسز جاری رہتی ہیں۔ تو بہت سارے ایسے افراد کے لیے اس قسم کا کورس کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ان کی اپنی جابز ہوتی ہیں، ان کے اپنے تعلیمی سلسلے ہوتے ہیں اور مجبوریاں ہوتی ہیں، جس کی بنا پر ان کے لیے اتنا وقت دینا کہ صبح 8 بجے آئیں اور 1 بجے تک وہ یہاں رہیں، تو یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ کسی نے فیکٹری جانا ہے، کسی نے اسکول جانا ہے، کسی نے آفس جانا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ناظم تعلیم و تربیت محترم خورشید انجم صاحب نے پھر ہمیں یہ ٹاسک دیا کہ ایسے حضرات کے لیے کہ جو ان اوقات میں نہیں آ سکتے، ان کے لیے شام کے اوقات میں کوئی کورس ترتیب دیا جائے، تاکہ جب وہ اپنے آفیسز سے چھٹی کر لیں، اپنے اسکولز کالجز سے چھٹی کر لیں، تو پھر اس کے بعد وہ جو ہیں وہ یہاں پر ہمارے پاس مختصر دورانی کے لیے وقت کے لیے آ جائیں، ہم ان کو یہاں پر پھر کچھ منتخب نصاب اور کچھ ایسی منتخب چیزیں جو ہیں وہ پڑھا دیں۔ اور یہ ظاہر بات ہے اس طرح کا کورس نہیں ہے جس طرح کا کورس آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں۔ تو اس ترتیب پر ہم نے 2 کورسز کا آغاز کیا تھا۔ ایک کورس کا ہم نے آغاز کیا جس کو ہم نے نام دیا ویکنڈ فہم دین کورس۔ ویکنڈ کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ ہفتہ اور اتوار کو ہوتا تھا۔ اس کی کلاسز صبح 8 بجے سے لے کر 11 بجے تک منعقد ہوتی تھی۔ تو یہ تعلیم یافتہ جو ایجوکیشن سے منسلک لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ مفید تھا کہ وہ بھی ویکنڈ پہ فارغ ہوتے ہیں۔ جو کاروباری حضرات ہیں ان کے لیے بھی یہ مفید تھا، کیونکہ لاہور کا یہ مزاج ہے کہ یہاں 11-12 بجے کے بعد ہی دکانیں جو ہیں وہ کھلتی ہیں۔ تو لہٰذا ان دونوں شعبہ جات کے لوگوں کے لیے یہ ایک مفید بات تھی کہ ان کے لیے ان کورسز کا آغاز کیا جائے۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑا چیلنج جو ہمیں درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مرکز ایک ایسی لوکیشن پر واقع ہے جہاں قریب ترین کوئی آبادی نہیں ہے۔ بعض مساجد، بعض مراکز ایسی جگہ ہوتے ہیں جہاں قریب گنجان آباد محلے ہوتے ہیں، آبادیاں ہوتی ہیں، تو چلتے پھرتے انسان اس مسجد میں مرکز میں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جو یہ ہمارا مرکز ہے یہاں تو آنے کے لیے باقاعدہ نیت کرنی پڑتی ہے۔ نیت کرتا ہوں مرکز جانے کی، منہ طرف مرکز شریف، اور پھر راستے میں کوئی بھٹکا نہ دے تو اس کے بعد وہ مرکز پہنچتا ہے۔ اور یہ بھی مشکل ہے کہ انسان پیدل آ جائے، کوئی سواری ہو تو تبھی پہنچ پاتے۔ تو یہ چیلنجز ہیں ہمیں جو درپیش ہیں کہ کوئی قریب ترین ہماری آبادی اس طرح کی نہیں ہے کہ جہاں سے لوگ آ سکے، تو دور دراز سے لوگوں کو آنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں جو فی الوقت جو ہے وہ ہمارے جو فہم دین کورسز ہیں ان میں طلباء و طالبات کی تعداد اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم توقع کر رہے ہیں، لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ہمارا تعارف بڑھے گا یہاں پر، اور جیسے جیسے لوگ ہمیں جانیں گے، اور جیسے جیسے یہ ہمارے طلباء نکلیں گے اور یہ اس دعوت کو پھیلائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اس کورس کا تعارف بڑھتا جائے گا، مرکز کا تعارف بڑھتا جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ لوگ انشاءاللہ آئندہ ہمارے ان ویکنڈ اور شام کے فہم دین کورسز میں شریک ہوں گے۔ پہلے میں آپ کے سامنے تعارف رکھتا ہوں ویکنڈ فہم دین کورس کا۔ اس کا باقاعدہ آغاز 7 اگست کو ہوا تھا 2021 کو، اور یہ تقریباً 6 فروری کو اس کی آخری کلاس ہوئی ہے۔ تقریباً یہ 7 مہینے کا ڈیوریشن بنتا ہے، اور اس میں ہم 8:30 بجے سے 11 بجے تک ویکنڈ میں پڑھاتے تھے۔ اس میں جو اساتذہ کرام تھے وہ اس میں 2 مضامین پڑھائے گئے، ایک عربی گرامر پڑھایا گیا اور ایک منتخب نصاب پڑھایا گیا۔ عربی گرامر جو ہے وہ ہمارے ایک سالہ رجوع الی القرآن کورس کے طالب علم جو پچھلے سال جنہوں نے 1 سالہ کورس کیا تھا اور ماشاءاللہ انہوں نے دوسری پوزیشن بھی حاصل کی تھی، عبدالجبار صاحب، وہ جو ہے وہ اس کورس میں عربی پڑھاتے رہے ہیں۔ اور دوسرا جو مضمون تھا منتخب نصاب تھا، اس کو پڑھانے کی ذمہ داری میری تھی۔ یہ کورس جب شروع ہوا تو اس میں 16 طلباء نے داخلہ لیا اور 1 طالبہ نے جو ہے وہ اس میں داخلہ لیا، اور جب ہمارے اس کورس کی تکمیل ہوئی تو اس میں پھر 8 طلباء رہ گئے
اور ایک ہی طالبہ جنہوں نے داخلہ لیا تھا وہ آخر تک بہرحال استقامت کے ساتھ اس کورس میں شریک رہیں، بلکہ ان کا ایک صاحبزادہ بھی تھا، تو ماں بیٹا دونوں جو ہیں وہ بڑے دور سے واپڈے ٹاؤن سے کورس کرنے کے لیے یہاں ہر ہفتہ اور اتوار کو صبح 8:30 بجے پہنچتے تھے، تو یہ ان کی بڑی ہمت ہے۔ تو کل 8 طلباء اور ایک فیمیل طالبہ ہیں جنہوں نے اس کورس کو مکمل کیا ہے۔ اسی طرح یہ جو کورس تھا اس میں بھی کچھ اضافی محاضرات پڑھائے گئے ہیں، اور جو ہمارے فہم دین کورسز ہیں ان میں ہم اضافی محاضرات میں تنظیم اسلامی کی جو اساسی دعوتیں ہیں ان کو پڑھاتے ہیں۔ جو شام کا کورس ہے وہ بھی اسی طرح آغاز ہوا 20 دسمبر کو، اور جو ہمارے شام کا کورس ہے اس کے اوقات ہیں یہ شام 6 بجے اس کا آغاز ہوتا ہے اور 8:30 بجے تک اس کی کلاسز جو ہے وہ چلتی ہیں۔ اس میں 3 مضامین پڑھائے جاتے ہیں، ایک عربی گرامر ہے، منتخب نصاب ہے اور تجوید ہے۔ نیز جو طلباء یہ شام کا کورس کرتے ہیں ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ آخری 20 صورتیں بھی جو ہیں وہ حفظ کرائی جائیں۔ اس کورس میں جو اساتذہ کرام ہیں وہ مولانا تنویر صاحب ہیں جو صبح کے اوقات میں 1 سالہ کورس میں پڑھا رہے ہیں، تو شام کے اوقات میں وہ فہم دین پڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک استاد انجینئر عامر طالب صاحب ہیں، وہ منتخب نصاب جو ہے وہ پڑھاتے ہیں۔ اسی طرح جو عربی گرامر ہے وہ ہمارے اسی طرح پچھلے 1 سالہ کے طالب علم ہے محترم خرم سر بلند خان صاحب، انہوں نے اس کورس میں 3ری پوزیشن حاصل کی تھی، تو یہ بھی ماشاءاللہ یہاں شام کے اوقات میں عربی جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو 1 سالہ کے طالب علم یہاں سے نکلیں ہم ذرا ان پر نظر رکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، کب تک ہم کامیاب رہیں گے تو اللہ جانتا ہے، بہرحال ابھی تک ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے سابقین پر نظر رکھیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ جو شام کے اوقات ہے اس میں بھی اضافی محاضرات پڑھائے جاتے ہیں، اور اس میں بھی تنظیم اسلامی کی بنیادی جو ہماری اساسی دعوتیں ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں۔ اس کورس کو جب شروع ہوا تو تقریباً 12-13 لوگوں نے اس کو شروع کیا تھا، لیکن بہرحال مجبوریاں ہوتی ہیں لوگوں کی تو کورس چھوڑتے گئے، تو اس وقت اس کورس کو مکمل کیا ہے 5 طلباء نے اور 1 طالبہ ہیں جنہوں نے اس کورس کو مکمل کیا۔ یہ طالبات میں 1 کا فگر یہ ہمارا چل رہا ہے، اللہ کرے کہ یہ 1 کا فگر جو ہے وہ بڑھ جائے کسی طرح، ہر کورس میں تقریباً 1 ہی ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر تعارف تھا ہمارا فہم دین کورسز کا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر۔ ابھی جو ہمارا پہلا سیشن تھا رجوع القرآن کورس کا، 9 ماہ کا یہ کورس ہے ہمارا، اور یہ 2020 سے 21 تک جو پہلا سیشن ہمارا چلا تھا، ہم نے 2 طالب علم اپنے جو ہیں ان کو یہاں پر درخواست کی ہے۔ سب سے پہلے خرم سر بلند صاحب، میں چاہوں گا کہ وہ آئیں اسٹیج پر اور آ کر کورس کرنے کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں، کیا ان کی مصروفیات ہیں، کس طرح وہ اس کورس ان کے لیے آگے آنے والی زندگی کے لیے جو ہے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے اپنے کچھ تاثرات پیش کریں۔ خرم سر بلند صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمین یا رب العالمین۔ معزز امیر محترم اساتذہ کرام، طلباء و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا نام خرم سر بلند خان ہے۔ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں۔ پاکستان سے میں نے BSc کرنے کے بعد جرمنی میں ماسٹرز کے لیے گیا اور وہاں تقریباً 10 سال رہا، تو وہیں پر بانی محترم ڈاکٹر اسار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بیان القرآن کو سننے کا موقع ملا، اور یہ میری اور میری اہلیہ ہم دونوں کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا ہماری زندگی میں، کہ ایک تو ہمیں یہ سننے کا موقع ملا کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ہم سے کیا فرما رہے ہیں، اور اس کو سیکھنے کی کوشش کی الحمدللہ، اور اسی طریقے سے تنظیم سے بھی تعارف ہوا اور تنظیم میں اسلامی میں بھی شمولیت ہوئی الحمدللہ۔ تو جب وہاں پر رہتے ہوئے پتہ چلا کہ ایک غیر مسلم معاشرے میں مسلمان کا رہنا جائز نہیں ہے،
اور اس کی جب سمجھ آئی تو الحمدللہ پاکستان واپسی ہوئی۔ پاکستان آتے ہی ہمارا پہلا خواہش تو یہی تھی کہ رجوع القرآن کورس کیا جائے، لیکن کچھ وجوہات کی بنیاد پر کوئی پہلے 4 سال اس طرف کوئی خاص عمل نہیں ہو سکا۔ لیکن جب سن 2020 میں یہاں مرکز میں رجوع القرآن کورس 1 سالہ جو ہے اس کا جب آغاز ہوا تو اللہ نے کچھ ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ میں خود ہی کسی طریقے سے یہاں پہنچ گیا الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے تو میں یہاں پر اپنے اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ایک تو انہوں نے ہمیں بہت بہترین انداز سے یہاں پڑھایا، ہمیں ضروری بنیادی دینی تعلیم جو ہے اس کا اہتمام کیا، قرآن و حدیث سے جڑنے کی طرف راغب کیا، اور یہ احساس پیدا کیا کہ ہمارے حصول علم کا یہ ایک آغاز ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہماری ترجیح اخروی کامیابی ہونی چاہیے۔ رجوع القرآن کورس کے بہت سے فوائد ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوا کہ ہماری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور یہ کہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اسے ہم نے آگے تک لوگوں تک بھی پہنچانا ہے، ہم نے داعی بننا ہے، اور اس علم کے ذریعے سے دین اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ گو کہ اس سے پہلے بھی میں تنظیم اسلامی کا رفیق تھا، مگر الحمدللہ اس کورس کے بعد جو ذمہ داریاں سمجھ آئیں تو اس کے بعد الحمدللہ میری کوشش ہے کہ میں بھرپور طریقے سے فعال ہوں اور نفاذ دین کی جد و جہد میں کوشش کر سکوں۔ گو کہ میری خود بھی تربیت چل رہی ہے اور بہت تربیت کی ضرورت ہے، لیکن ہماری مقامی تنظیم میں مجھے ناظم تربیت کی بھی ذمہ داری دی گئی ہے، تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ دعا کریں کہ میں صحیح معنوں میں اس کو ادا کر سکوں۔ اس کے علاوہ جیسے کہ ابھی ماہ رمضان کی آمد ہے، تو جب پچھلے سال ہم لوگوں کا کورس مکمل ہوا تو اس کے تقریباً 2 ہفتے کے بعد رمضان المبارک تھا، اور یہاں پر ہی مرکز میں دورہ ترجمہ قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو کہ انشاءاللہ اس سال بھی ہوگا۔ تو پچھلے سال اس میں شرکت کرنے کا موقع ملا، تو گو کہ ابھی جو عربی گرامر کے قواعد کی کوئی بیسک تعلیم ہم نے حاصل کی تھی، لیکن پھر بھی الحمدللہ جس طریقے سے پہلے تراویح پڑھا کرتے تھے اور جب پچھلی دفعہ پڑھنے کا موقع ملا تو ایک خوشگوار کیفیت تھی الحمدللہ۔ گو کہ ابھی ہم بیسک عربی گرامر سیکھ کے آئے تھے، لیکن پھر بھی ذہن میں ایک ربط قائم ہو رہا تھا قرآن پاک کو سنتے ہوئے، تو یہ ایک بہت بڑا الحمدللہ فائدہ ہوا، جو کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ سب بھی محسوس کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ کہ بعد میں ہمارے اساتذہ نے ذمہ داری لگائی میری کہ جو فہم دین کورس شام میں ہوتا ہے اس میں عربی گرامر کو میں پڑھاؤں، تو الحمدللہ پچھلے 2 جو ہمارے سیشن گزرے ہیں فہم دین کورس کے ایوننگ کے، اس میں کوشش یہی کی ہے کہ جو علم حاصل کیا ہے اس کو کسی حد تک آگے پہنچانے کی کوشش کی جائے، اور اس کا ایک مجھے خود بھی فائدہ ہوا ہے کہ میری اپنی بھی جو قواعد ہیں عربی گرامر ہے اس کے اندر اضافہ ہوا ہے، اور انشاءاللہ مزید آگے اضافے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر میں تمام ہمارے طلبہ موجود ہیں جو کہ کورس ماشاءاللہ ان کا کمپلیٹ ہوا ہے، تو میں ان سے یہی بات کہوں گا کہ یہ ہماری تعلیم کا ایک لانچنگ پیڈ ہے، ہماری تعلیم کا آغاز ہوا ہے یہاں سے، تو یہاں پہ ختم نہیں ہوا، ہم نے انشاءاللہ آگے جانا ہے۔ اور دوسرا یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا، جو ہم علم حاصل کریں گے عاجزی ہمیں آنی چاہیے، کیونکہ علم کے ساتھ بہت سی ذمہ داریاں بھی آتی ہیں، تو اس چیز کی ہم نے خیال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے فہم دین کے طلبہ ہیں شام میں الحمدللہ اپنی جاب کی مصروفیات کے باوجود یہاں پر آتے رہے، ان سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ اب ان کو ایک ذائقہ تو مل گیا ہے، تو الحمدللہ وہ کوشش کریں کہ پہلی فرصت میں رجوع القرآن میں اس کورس سے گزرنے کی بھی کوشش کریں، ابھی سے پلاننگ کریں، اگلے 2-3 ماہ بعد جب بھی سٹارٹ ہوگا کوشش کریں کہ آپ اس میں شریک ہو سکیں اور علم کے میدان میں آگے سے آگے جائیں انشاءاللہ۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم میں برکت عطا فرمائے، اور جو ہم نے سیکھا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں داعی بنائے، اور ہم جو علم سیکھا ہے ہم آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔
اور اس کے علاوہ اس جدوجہد میں حصہ لیں کہ ہم دین اسلام کا اس علم کے ذریعے سے نفاذ کرنے کی کوشش کر سکیں۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ جی۔ ایسے خرم سربلند صاحب جو ہمارے ایوننگ کورسز میں کوارڈینیشن بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر پڑھا بھی رہے ہیں۔ اب عثمان احمد صاحب کو میں دعوت دوں گا جن کا تعلق ہارون آباد سے ہے، اور وہ آئیں اور بتائیں کہ کورس کے بعد اب وہ کیا کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام عثمان احمد ہے اور میں ڈسٹرکٹ بھاول نگر کی تحصیل ہارون آباد سے تعلق رکھتا ہوں، اور 2020-21 کورس سے میں الحمدللہ فارغ التحصیل ہوں۔ ابھی پرسوں کی بات ہے کہ استاد محترم مبشر صاحب کا میسیج آیا کہ آپ نے اس تقریب میں شرکت بھی کرنی ہے اور اپنے گزشتہ 1 سال کا احوال بھی بیان کرنا ہے، اور آپ کے پاس 5 منٹ ہوں گے۔ جب میں نے ان اپنے گزشتہ احوال کو کنکلوڈ کیا تو وہ 1-1.5 منٹ سے زیادہ نہیں بنتے تھے، تو میں اپنی بات کا آغاز کچھ اپنے دورہ طالب علمی کے واقعات سے بھی کرنا چاہوں گا کہ میں نے 2007 میں باقاعدہ طور پر تنظیم میں شمولیت اختیار کی، اور اس وقت میں انجینئرنگ کا طالب علم تھا، تو یہ 2018 تک کا وقت جو سا میرا غیر فعالیت کا رہا۔ اس کے بعد آ کے میں نے باقاعدہ اپنا کاروبار کا آغاز کیا، اور 2020 میں جب اس کورس کا اعلان ہوا تو ہمارے ناظم حلقہ محترم سجاد سرور صاحب آئے اور انہوں نے مجھے اس کورس میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ ان کا اصرار بڑھتا گیا اور گھر والوں کی خواہش بھی بڑھتی گئی، اور چاروں ناچار مجھے اس کورس کو کرنے کے لیے یہاں پہ آنا پڑا۔ اور جب میں آیا تھا تو میرے پیش نظر صرف یہ بات تھی کہ میں نے 10 دن میں یہاں سے بھاگنا ہے، 15واں دن مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے۔ مگر یہاں آنے کے بعد اس مرکز میں موجود لوگوں کی ہماری آسائش کے لیے شب و روز کی محنت، اور ہمارے اساتذہ کا پرشفیق انداز، اور میرے ہر دم ہر دل عزیز استاد شیر افغن صاحب کی ملنے والی وقت وقت پر ڈانٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2021 میں الحمدللہ میں نے اس کورس کو امتیازی حیثیت سے مکمل کیا۔ اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد جب میں واپس گیا تو ہمارے ناظم حلقہ کا حکم ہوا کہ ابھی رمضان کا آغاز ہے، اور اس کے بعد آپ ایک کورس کو ڈیزائن کیجئے جو شارٹ کورس ہو اور اس کو آپ نے پڑھانا ہے۔ میں نے اللہ سے مدد طلب کی، اور استاذہ کے ساتھ مستقل جو تعلق تھا، ایک رشتہ جڑا ہوا تھا، وہ میرے بہت زیادہ کام آیا، اور الحمدللہ 3 ماہ 10 دن کا کورس ہم نے وہاں پر مکمل کیا، جس میں میں نے بحیثیت مدرس منتخب نصاب قرآن پڑھانے کی ذمہ داری ادا کی، جس میں 42 مرد اور 22 عورتوں نے اس کورس کو مکمل کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس 1 سال کے عرصے میں الحمدللہ میں نے مسلسل بحیثیت خطیب جمعہ پڑھانے کی ذمہ داری بھی ادا کی، اور اس کے ساتھ جو ہفتہ وار 4 حلقہ قرآنی کی بھی ذمہ داری میں ادا کرتا ہوں، اور تنظیم میں میری جو حیثیت وہ مقامی تنظیم میں معتمد کی ہے، اور نقیب اسرہ کی ذمہ داریاں بھی میں ادا کر رہا ہوں۔ تنظیمی اکثر جو کورسز آتے ہیں یا جو شیڈول ہوتے ہیں اس میں بھی مدرس کی حیثیت سے میں ذمہ داری سر انجام دیتا ہوں۔ اس 1 سال کے عرصے میں جو ایک آیت میرے پیش نظر سب سے زیادہ رہی، جس کی انظار کی اس کیفیت نے مجھے جھنجھوڑے رکھا، وہ میں اپنے ان پاس ہونے والے دوستوں کو بھی اس سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، 101 نمبر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جنہوں نے ایمان کا پرچم بلند کیا ہے، جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور دیکھنا تمہیں ہرگز موت نہ آئے، تم نہ مرنا
الا وانتم مسلمون، مگر اس حالت میں کہ تم اللہ کے فرما بردار بندے بن چکے ہو۔ بلا شبہ اس کورس نے مجھے اللہ کا فرما بردار بننے کی کوشش میں بہت مدد و معاون ثابت ہوا، اور اس کورس تک پہنچنے میں میری رہنمائی تنظیم کی وابستگی میرے کام آئی۔ میں اپنے ان پاس ہونے والے تمام دوستوں کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں، اور اپنے اساتذہ کے لیے ساری زندگی دعائیں کرتا رہوں گا۔ والسلام۔ یہ تھے جی عثمان احمد صاحب، آپ نے ان کا خطیبانہ انداز بھی دیکھا، جوش اور جذبہ بھی دیکھا، اللہ مزید ان میں استقامت نصیب فرمائے۔ یہ انہوں نے جمعہ پڑھانا بھی شروع کر دیا ہے وہاں پر، تو مجھے ڈر تھا کہ ادھر بھی جمعہ نہ شروع ہو جائے۔ اچھا، اب وقت ہے ہمارے جو طالب علم ہیں اس کورس کے، جو آج پاس آؤٹ ہو رہے ہیں، میں سب سے پہلے دعوت دوں گا عبید اللہ صاحب کو، جو ہمارے کلاس کے CR تھے، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات جو ہیں کورس کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم صدر مجلس، اکابرین تنظیم، اساتذہ کرام، مہمانان گرامی، رفقائے کورس اور منتظمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ بات ہمارے لیے باعث صد شکر و مسرت ہے کہ رجوع الی القرآن کا جو مبارک سفر ہم نے آج سے 9 ماہ قبل توفیق خداوندی سے شروع کیا تھا، وہ آج پایہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ اس پر آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اللہ کی توفیق اور اس کی نصرت شامل حال نہ ہوتی تو یہ ممکن ہی نہ تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی خاص فضل و کرم رہا کہ ہم رجوع الی القرآن کے اس قافلے میں نہ صرف شامل ہوئے، بلکہ اللہ نے ہمیں اس عظیم سفر کو مکمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو کوئی بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے شکر کے بعد لازم ہے کہ ہم ان حضرات کا بھی شکریہ ادا کریں جن کی کاوشوں کی بدولت ہم آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں میں سب سے پہلے اس کارواں کے بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کا ذکر کرنا لازم سمجھتا ہوں کہ جن کے جذبہ صادق، خلوص نیت اور انتھک محنتوں کا ثمر ہم آج اپنی نگاہوں کے سامنے اس کورس کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ دعوت رجوع الی القرآن کی جو تحریک ڈاکٹر صاحب نے برپا کی تھی، یہ کورس اسی کا ایک شاخسانہ ہے۔ اسی تحریک کا ایک اور جو ذاتی طور پر میرے اس کورس میں شمولیت کے لیے اصل جذبہ محرک بنا، وہ ہے دورہ ترجمہ قرآن، جس کی محافل رمضان المبارک کے دوران ملک بھر میں منعقد کی جاتی ہیں، اور جو بانی محترم کی بہت سی دینی خدمات میں سے ایک بہت اہم خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بانی محترم کی روح پر بیش بہا نعمت نازل فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد میں ان تمام اکابرین کے لیے بھی دعا گو ہوں اور ان کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے بانی محترم کی اس کاوش میں ان کا ساتھ دیا اور اس کورس کو ترتیب دینے میں ان کی معاونت کی۔ یہاں میں تنظیم اسلامی کے سابق امیر محترم حافظ عاقب سعید صاحب کا بھی لازماً ذکر کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے اس تحریک کے تسلسل کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ اسے مزید تقویت بھی عطا کی۔ اللہ
ان کی تمام کاوشوں کو قبول فرمائے اور انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ میں موجودہ امیر تنظیم اسلامی محترم شجاع الدین شیخ صاحب کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس تحریک کو ایک نیا جذبہ اور ولولہ تازہ عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ میں مرکز میں موجود شعبہ تعلیم و تربیت کے اکابرین، خصوصاً ناظم شعبہ تربیت محترم جناب خورشید انجم صاحب، ان کے معاون خصوصی اور اس کورس کے کوارڈینیٹر محترم جناب شرف گنج صاحب اور ان کے دست راست محترم جناب مبشر عارف صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہم تمام رفقاء کورس پر انتہائی شفقت فرمائی، مجھ پر ذاتی حیثیت سے اعتماد کیا، مجھے کلاس کی نمائندگی کی ذمہ داری دے کر عزت بخشی اور ہر مقام پر میری رہنمائی فرمائی۔ میں مرکز کے تمام اکابرین اور منتظمین، خصوصاً اعجاز انجم صاحب اور ان کے ماتحت تمام سٹاف کا حد درجہ ممنون ہوں کہ جنہوں نے اس کورس کے کامیاب انعقاد میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور روزانہ کی بنیاد پر ہمیں مدد اور تعاون فراہم کیا۔ اس کے بعد میں اس کورس کی اصل روح یعنی اپنے اساتذہ کرام کے حوالے سے چند کلمات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے بفضل خداوندی من الظلمات الی النور کے اس سفر میں ہماری رہنمائی کا فریضہ بخوبی سر انجام دیا۔ انہوں نے نہ صرف ہمیں بنیادی دینی علوم سے بہرور کیا بلکہ ہماری دینی فکر اور عقائد کو صحیح اور ٹھوس بنیادوں پر مستحکم کرنے میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ قرآن کی عظمت، علم دین کی اہمیت اور علماء حق اور اسلاف کے مقام کا ادراک بھی اس کورس کے دوران ہمیں اپنے اساتذہ کرام کے بدولت ہی حاصل ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے تمام اساتذہ کرام کی کاوشوں کو اپنے حضور قبول فرمائے اور انہیں اجر عظیم کا مستحق ٹھہرائے، آمین۔ آخر میں اپنے رفقائے کورس کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے نہ صرف میری کوتاہیوں سے صرف نظر کیا بلکہ ہر معاملے میں اپنی مفید مشوروں کے ذریعے میری رہنمائی بھی کی۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور اس کورس کے بعد ہمیں مستقل بنیادوں پر قرآن کی دعوت اور اس کا فہم عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کام کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے، آمین۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ کہ میں دعوت دوں گا رجوع القرآن کورس کے اس سیشن میں جنہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، 96% انہوں نے نمبر لیے، شان ابراہیم صاحب، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات سے ہمیں جو ہے جزاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تہہ دل سے مشکور ہوں صدر مجلس امیر محترم شجاع الدین شیخ صاحب کا، اکابرین کا، اساتذہ کرام کا اور ہمارے احباب اور خواتین میں سے جنہوں نے شرکت کی، کہ انہوں نے اس تقریب میں شرکت کر کے کافی زیادہ ہماری حوصلہ افزائی بھی کی اور عزت بھی بخشی۔ اپنی بات کرنے سے پہلے میں اپنے اکابرین جنہوں نے اس کورس کو ترتیب دیا، شروع کیا، جن میں بانی محترم بالخصوص رحمہ اللہ اور انجینئر نوید احمد رحمہ اللہ، ان کے لیے دعا کی بھی درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرمائے اور ان کی آخرت کی منازل کو بھی آسان فرمائے، اور ہمارے جو اکابرین جو اس کورس کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور مختلف پاکستان کے شہروں میں کورس کا انعقاد ہو رہا ہے، ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اس میں ہمارے سابقہ امیر محترم جنہوں نے بنفس نفیس
کافی مضامین بھی پڑھائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ اس کورس سے میرا تعارف 2008 سے ہے، لیکن 2021 میں شروع کیا۔ وجہ وہ ایک ہی ہے کہ وہ شیطان آپ کے آگے جبر رکھنے شروع کر دیتا ہے، جو کہ حقیقتاً جبر تو نہیں ہوتے، کیریئر کا جبر، معاش کا جبر، لیکن کیونکہ وہ بڑا ٹرینڈ ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے اس کی ٹریننگ چل رہی ہے اور بڑے بڑے صالحین صدیقین سے ٹکراتا ہے، تو ہم جیسے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے جبر کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، اور بس اس میں ڈیلے آتا گیا۔ لیکن میرے جو نقیب ہیں 2021 میں ساجد حسین صاحب، انہوں نے یہ کورس کیا ہوا تھا، تو ان سے میں نے مشاورت کی، انہوں نے میری کافی حوصلہ افزائی کی، تو میں نے پھر انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کی اور میں اس کورس کا پھر حصہ بنا۔ اس کورس میں شیر اکمل صاحب نے تعارف کروا دیا ہے، میں صرف اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دوں گا کہ میرے ان جو مضامین ہیں ان سے میں نے کیا سیکھا۔ اس میں بنیادی طور پر جب میں آیا تھا تو ذہن میں وہ ایک ہی بات تھی کہ کسی طریقے سے براہ راست قرآن پاک سمجھ میں آ جائے، اور سارا تو نہیں لیکن ایک کچھ حد تک قرآن پاک کی سمجھ آنی شروع ہو جائے براہ راست، اور اس میں کچھ معروف انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکے۔ تو بنیادی طور کے اوپر عربی گرامر کا جو مضمون ہے وہ استاد مبشر عارف صاحب نے ہمیں وہ دروس لغت العربیہ سے پڑھایا، تو اس نے کافی مدد کی، اور اس کے علاوہ تجوید جو مولانا تنویر احمد صاحب ہیں انہوں نے ہمیں پڑھائی تجوید۔ اس کے علاوہ ساتھ میں کچھ فقہی کے جو مسائل ہوتے ہیں بنیادی، طہارت ہے، غسل ہے، آپ کے جو نماز روزہ زکوٰۃ حج و عمرہ ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا یہاں پر ایک سیشن ہوا جس میں ہم نے میت کو جو تجہیز و تکفین ہے، جو آخری اس کے رسومات ہوتی ہیں، ان کو بھی کس طرح ادا کیا جاتا ہے، اس کو بھی ہم نے سیکھا۔ تو بنیادی طور پر تو یہی تھا، لیکن بعد میں جب کورس میں آیا تو محسوس ہوا کہ ہمارا کابرین نے جو یہ کورس ڈیزائن کیا ہے، جس میں کچھ اور بھی علمی اور فکری مضامین ہیں، ان کی بھی بہت اہمیت ہے، اور یہ بہت عرق ریزی کے بعد انہوں نے یہ سارا کورس ترتیب دیا ہے، جس میں 40 نووی ہیں جو کہ ہمیں استاد محمود حماد صاحب نے پڑھایا۔ اس میں خاص طور کے اندر جو اصطلاحات ہیں، بہت سی اصطلاحات ہیں، ہم ان کو پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے، اخلاص کیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ زہد کیا ہے، خیر خواہی کرنا، اور احادیث بھی ہمارے اور اس طرح کے الفاظ بھی گزرتے رہتے ہیں، لیکن جب ان کی تشریحات پڑھیں اور اس میں پھر صحابہ کرام کے اقوال پڑھے تو ایک اسلاف سے بھی رشتہ جڑا، اور ایک سمجھ آیا کہ یہ وراثت ہے دین۔ جو سب سے زیادہ مجھے فائدہ ہوا کہ دین کو میں نے وراثت سمجھا، صرف تحقیق کا میدان نہیں سمجھا کہ تحقیق کا میدان ہے اور گھوڑا لو اور دوڑ پڑو۔ یہ اسلاف سے ہمیں منتقل ہوا ہے، اور اسلاف کو چھوڑنا جو ہے نا، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، میں نے سیکھا۔ اس کے علاوہ ہمارا اصول حدیث کا بھی جو ہے استاد محمود حماد صاحب نے پڑھایا، اور ان کی ہی بات میں کوٹ کروں گا کہ اس کو رجوع القرآن کورس میں شامل کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ علم حدیث کی عمارت کی سیر کرائی جائے، تاکہ ہمیں ایک تو اسلاف کے ہم مشکور ہوں کہ کتنی محنت کی ہے، دوسرا ہماری زبانیں کبھی دراز نہ ہو سکیں جس طریقے سے ہم تنقید کرتے ہیں، اور بیجا تنقید۔ اس کے علاوہ عقائد کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ ہمارے جو جملے روزمرہ کے وہ ٹھیک ہوئے۔ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں، اللہ پر کوئی چیز جائز نہیں، غلط ہے، اللہ کے لیے جائز۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن درست ہوئے۔ اس کے علاوہ منتخب نصاب جو ہے وہ ایک مارکت الاعلیٰ تخلیق کہتے ہیں یا برین چائلڈ کہتے ہیں ڈاکٹر رحمہ اللہ کا، وہ سنتے ضرور تھے کیونکہ میں تنظیم کا رفیق بھی ہوں، لیکن شیر اکمل صاحب نے جو دروس کے درمیان ربط، اس کے علاوہ جو 3 بنیادی مقاصد کو سامنے رکھ کر منتخب نصاب کو کیسے پڑھا جاتا ہے، یا اگر آپ نے درس دینا ہے تو جو 3 مقاصد ہیں ان کو ذہن میں لازماً رکھنا ہے، یہ چیز میں نے سیکھی۔ اور اس کے علاوہ ترجمہ قرآن میں فیاضی صاحب نے ماشاءاللہ ہمیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور 30واں پارہ جو ہے وہ الحمدللہ اس کی محاورہ ترجمہ بھی کروایا، لفظی ترجمہ بھی کروایا، ہمارے ٹیسٹ بھی ہوئے۔ تو الحمدللہ اس کے علاوہ اضافی معذرات کا بھی ذکر شیر اکمل صاحب نے آپ کے سامنے شروع میں رکھا تھا، ان سے بھی جو ہے ہم لوگوں نے بہت سے جو ہے دیگر جو چیزیں ہیں 4-5 سیشنز میں بھی سیکھی، ایک کلاس کے اندر بھی سیکھی،
جس کا جو وقت تھا اس لحاظ سے وہ چیزیں سیکھی۔ الحمدللہ میرا یہ سفر بہت اچھا رہا الحمدللہ۔ آخر میں ایک دعا کے ساتھ بس اختتام کرنا چاہوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کھل کے مانگنا چاہیے۔ یہ ہمارے محمود حماد صاحب فرماتے تھے، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ یہی دعا کرتے ہیں، ہم سارے شرکا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے لیے قبول فرما لے، کسی نہ کسی درجے میں قبول فرما لے۔ نہیں ہمیں خطیب بننا، نہیں ہمیں شعلہ بیان فلاں بننا، بس ہمیں قبول فرما لے، اور اس طرح قبول فرما لے جو اس کو پسند ہے۔ وہ حاکم مطلق ہے، اس جیسا مالک کوئی نہیں، اور ہم جیسی مملوک کوئی نہیں۔ ہمیں اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ یہاں سے اٹھنا بھی چاہیے، کیونکہ اصل چیز اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا قبول فرماتا ہے وہ یہ ہے۔ باقی یہ تمام ایکٹیویٹیز اخلاص کے ساتھ اللہ ہی کے لیے ہمیں کرنی بھی چاہیے، اور دعا کرنا چاہیے کہ اس شیطان لعین سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے شان ابراہیم صاحب جو آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اس کے بعد تقسیم اسناد کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ سب سے پہلے جو ویکینڈ فہم دین کورس ہے اس کو جن طلباء نے مکمل کیا ہے ان میں اسناد تقسیم کی جائیں گی۔ میں درخواست کروں گا ناظم تعلیم و تربیت محترم جناب خورشید انجم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ویکینڈ فہم دین کورس کو پاس کرنے والے طلباء میں انعامات تقسیم فرمائیں۔ ان کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے اور 2 کتابیں ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد اور تنظیم اسلامی، اور دوسری کتاب محاضرات حدیث ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کی کتاب ہے جو ان کو دی جائے گی۔ میں سب سے پہلے درخواست کرتا ہوں محمد عبداللہ ولد محمد رفیق احمد سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند اور اپنا انعام وصول فرمائیں۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا محمد حمزہ ولد محمد رفیق احمد سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند اور اپنا انعام وصول فرمائیں۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا زید محمود ولد محمد محمود انجم سے، ماشاءاللہ نوجوان بچہ ہے اور اپنی امی کے ساتھ یہ نہایت باقاعدگی کے ساتھ اس کورس میں شریک ہوا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا حماد یوسف صاحب ولد عبداللہ یوسف صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا محمد اشفاق صاحب ولد محمد صدیق صاحب تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا محمد عقیل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں۔ ماشاءاللہ اس عمر میں بھی ان کے جذبے جوان تھے اور یہ کورس میں باقاعدہ شریک ہوئے۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا محمد حسن خالد ولد خالد محمود سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا باسط محمود سے ولد شاہد محمود کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر خورشید انجم صاحب۔ یہ تھے وہ حضرات جنہوں نے ویکینڈ فہم دین کورس کیا تھا۔ اس کے بعد ان طلباء میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے جنہوں نے شام کا جو ہمارا فہم دین کورس ہے وہ مکمل کیا ہے۔ اس کے لیے میں دعوت دوں گا نائب امیر تنظیم اسلامی محترم جناب اعجاز لطیف صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کامیاب ہونے والے طلباء میں اسناد تقسیم فرمائیں۔ سب سے پہلے میں درخواست کروں گا عبد الباسط ولد غلام رسول صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں۔ ان کو بھی وہی انعام دیا جا رہا ہے، ڈاکٹر اسرار احمد اور تنظیم اسلامی اور حدیث کی ایک کتاب محاضرات حدیث۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا حکمت اللہ ولد اختر خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا میاں خان صاحب ولد اختر رفیق صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا محمد احتشام
ولد محمد حنیف صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں۔ ایک ہمارے طالب علم ہیں جن کی آج فوتگی ہو گئی ہے، عبد المحد ولد عبد الحی، تو وہ اس کی سند بھی آپ لے لیجئے شام صاحب۔ ان کی فوتگی ہو گئی تو وہ اس وجہ سے تشریف نہیں لا سکے۔ بہت شکریہ سر اجازت لطیف صاحب۔ اس کے بعد 1 سالہ کورس مکمل کرنے والے طلباء میں اسناد تقسیم کی جائیں گی۔ میں درخواست کرتا ہوں سابق امیر تنظیم اسلامی و مشیر خصوصی جناب عاقب سعید صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ان طلباء میں اسناد تقسیم فرمائیں۔ میاں محمد اکرام ولد حاکم علی صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا علی محمد یونس ولد محمد یونس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا محمد فیصل ندیم ولد محمد طارق جوید صاحب سے وہ کیمرے کو چھوڑ کے اپنی سند وصول فرمائیں۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا اعجاز احمد صاحب ولد افتخار احمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا عمران سعید صاحب ولد محمد سعید اختر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا وقاص احمد صاحب ولد ملک محمد امین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں۔ ایک ہمارے طالب علم تھے محمد کلیم صاحب، دوران کورس ان کو کسی وجہ سے ہالینڈ جانا پڑ گیا، لیکن ہالینڈ جا کے بھی انہوں نے اپنے تعلیم کا سلسلہ منقطع نہیں کیا بلکہ وہ بذریعہ واٹس ایپ اپنی کلاسز لیتے رہے، اور جب ہماری یہاں کلاسز ہوتی تھی تو ہالینڈ میں اس وقت تہجد کا وقت ہوتا تھا، ہم سے کوئی 4-6 گھنٹے پیچھے ہیں، تو وہ چونکہ اس وقت ہالینڈ میں ہے تو وہ خود تو نہیں وصول فرما سکتے، تو میں کلاس کے CR عبید اللہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ان کی سند وصول فرمائیں۔ وہ ابھی بھی کال پہ ہیں تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا محمد ابراہیم ولد جمشید احمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا محمد رمضان ولد لیاقت علی ملک صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں۔ جی یہ محمد رمضان صاحب ہیں، یہ عارف والا سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے بھی کورس میں شرکت کی ہے اور ان کی اہلیہ نے بھی اس کورس میں شرکت کی ہے، اور پچھلے سال ان کے بھائی نے کورس میں شرکت کی تھی اور ان کی اہلیہ نے بھی کورس میں شرکت کی تھی۔ یہ ماشاءاللہ ان کے والدین جو ہیں وہ یقینی طور پر دعاؤں کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم سے نوازے کہ کس طرح انہیں اپنی اولاد کو فارغ کیا ہے اس 1 سالہ کورس کے لیے۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا محمد داؤد افضل ولد محمد افضل سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا محمد عثمان ولد محمد شفیق سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں۔ محمد عثمان کا 4-5 دن پہلے شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے،
تو الحمدللہ آج یہ چل رہے ہیں تو دیکھ کے خوشی محسوس ہوئی ہے. کافی شدید ایکسیڈنٹ تھا. اس کے بعد میں درخواست کروں گا محمد فرقان عباسی ولد محمد اذکار سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں. بہت شکریہ حافظ عاقب سعید صاحب، جزاکم اللہ خیر. اس کے بعد میں درخواست کروں گا امیر تنظیم اسلامی محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور پوزیشن ہولڈر طلباء جو ہیں ان میں انعامات اور اسناد تقسیم فرمائیں. جن طلباء نے پوزیشنز لی ہیں ان کو ہم نے جو 6 محاضرات کے سیٹ ہیں ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب، جن میں محاضرات حدیث، محاضرات سیرت، محاضرات شریعت، محاضرات فقہ، محاضرات قرآنی، محاضرات معیشت و تجارت، تو یہ 6 کتابیں ہیں جو ان کو بطور تحفہ دی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ سند بھی وصول فرمائیں گے. تیسری پوزیشن ہمارے 2 طلباء نے حاصل کی ہے جن کے نمبر 90% پہ برابر ہو گئے تھے. تو یہ پہلے میں درخواست کروں گا سید عبید اللہ شاہ ولد سید محمد اسماعیل سے، تیسری پوزیشن حاصل کی، 90% نمبر حاصل کیے ہیں. تشریف لائیں، سند بھی وصول فرمائیں اور امیر محترم سے اپنا انعام بھی وصول فرمائیں. اس کے بعد ہمارے ایک اور طالب علم ہیں محمد عامر ولد عبدالغفار. ان کو بھی کسی مجبوری کی وجہ سے درمیان میں یہ کورس چھوڑنا پڑا، لیکن انہوں نے بھی کورس نہیں چھوڑا اور واٹس ایپ پر باقاعدگی سے کلاسز لیتے رہے، باقاعدگی سے ٹیسٹ دیتے رہے اور اتنے ماشاءاللہ ریگولر رہے کہ کوئی شاید ان کی غیر حاضری نہیں ہے، اور انہوں نے بھی 90% نمبر حاصل کر کے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. تو یہ ایک موٹیویشن ہے کہ اگر آپ کو کسی وجہ سے کورس چھوڑنا بھی پڑ جائے تو آپ جڑے رہیے. دوسری پوزیشن محمد احمد ولد محمد اجمل صاحب تشریف لائیں، انہوں نے حاصل کیا ہے، انہوں نے 94% نمبر حاصل کیے ہیں اور اس کورس میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. پہلی پوزیشن جنہوں نے حاصل کی ہے شان ابراہیم صاحب ولد محمد ابراہیم صاحب، جن کی ابھی گفتگو بھی آپ نے سنی ہے. 96% نمبر، 96% نمبر حاصل کر کے انہوں نے اس کورس میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. یہ امیر محترم سے اپنا انعام بھی وصول فرمائیں اور اپنی سند بھی حاصل کریں. جزاکم اللہ خیر. میں شرفگن صاحب سے جی اب میں دعوت دوں گا ناظم تعلیم و تربیت تنظیم اسلامی پاکستان خورشید انجم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہدیہ تشکر جو ہے وہ پیش کریں. جزاک اللہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. صدر مجلس امیر تنظیم اسلامی، سابقہ امیر تنظیم اسلامی اور نائب امیر تنظیم اسلامی، معزز حضرات اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل شکر، کل ثنا، کل سپاس اس ذات باری تعالیٰ کا ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. یہ تو ویسے جنتیوں کا ترانہ حمد ہوگا جب وہ جنت میں داخل ہوں گے، لیکن کوئی بھی نیک کام وہ اللہ تعالیٰ کے نصرت اور تائید اور اس کے فضل اور اس کے انعام کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اصلاً تو اسی کا شکر ہے، اسی کی ثنا ہے، اسی کا سپاس ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. جو بھی نیک کام ہیں، نیکیاں ہیں، وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل سے ہی تکمیل کو پہنچتی ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے آج کا یہ دن ہمیں دیکھنے کا موقع نصیب فرمایا. الحمدللہ. بانی محترم ایسے مواقع پر فرمایا کرتے تھے
شکر صد شکر کے جمازہ بمنزل رسید، اللہ کا شکر ہے۔ پھر اس کے ساتھ گفتگو آئی ہے بانی تنظیم کا شکر کہ انہوں نے یہ باغ، یہ گلستان ہمارے لیے سجایا، اور 1984 میں اس وقت وہ پہلا 2 سالہ تھا جو انہوں نے شروع کیا تھا، اور پھر بعد میں خود ہی انہوں نے اسے 1 سالہ کی صورت میں ترتیب دیا، اور یہ اس وقت سے ہزاروں طلبہ جو ہے اور طالبات جو ہیں اس سے فارغ ہو چکی ہیں۔ تو من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے جس راستے پر، اور یہ صدقہ جاریہ ہے، ایک مستقل صدقہ جاریہ ہے، جہاں ان کی دوسری دینی خدمات ہیں، دوسرے کام ہیں، یہ خاص طور پر کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اس طرف قوم کو اور امت کو اور تنظیم کے ساتھیوں کو متوجہ کیا، اور اس وقت سے یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور پھر جیسا کہ ذکر ہوا، سابقہ امیر محترم نے پھر خاص توجہ کے ساتھ اور ذاتی دلچسپی لے کر پھر اس کام کو جو ہے یہاں پر بھی، چونکہ نیا مرکز بن چکا تھا، اور ہمارے دوسرے مراکز جو ہیں، مثلا کراچی میں 4 اکیڈمیز چل رہی ہیں، ملتان میں 1 اکیڈمی ہے، ابھی دوسری جو ہے BZU وہ تیار ہو رہی ہے، اسی طرح اور مختلف مقامات پر، پنڈی اسلام آباد میں 2 ہیں، تو یہاں پر بھی لاہور، اب وہ لاہور تو بہت بڑا ایک علاقہ ہے، تو اس حوالے سے یہاں پر بھی اس کی ضرورت تھی، اور اس ضرورت کو انہوں نے اس کا احساس کرتے ہوئے یہاں اس کو شروع کرایا۔ پھر شکر امیر محترم کا آج کی اس تقریب کے حوالے سے وقت دینے کے لیے بھی، اور ساتھ ساتھ وہ ہماری رہنمائی کرتے رہے، قدم قدم پر ہمیں ان سے رہنمائی حاصل ہوتی رہی۔ اور اس کے ساتھ میں بریکٹ کر لوں گا نائب امیر صاحب کو بھی، کہ انہی کے تھرو ہم جو بھی معاملہ ہوتا تھا، جو بھی ہمیں رہنمائی درکار ہوتی تھی، ہدایات چاہیے ہوتی تھی، ان کی اپنی بھی شفقت بھری رہنمائی ہمیں مل جاتی تھی، اور جہاں اوپر سے ضرورت ہوتی تھی وہ بھی ملتی، اور پھر جو ہماری شعبے کی میٹنگ ہوتی تھی اس میں بھی امیر محترم بالالتزام اس کے بارے میں پوچھتے، اور جو بھی پھر مشورہ ہوتا وہ دیتے تھے۔ شعبہ تربیت نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا، اس کا ٹیم ورک، اور خاص طور پر پھر رجوع الی القرآن کی جو ٹیم ہے، کوارڈینیٹر محترم شرف گنج صاحب، پھر مبشر عارف صاحب، حافظ تنویر صاحب، حماد محمود صاحب، ہمارے بزرگ ساتھی کیسر جمال فیاضی صاحب، اسی طرح عامر طالب صاحب، خرم سربلند صاحب اور عبد الجبار صاحب، ان تمام ساتھیوں نے جو ہے وہ صرف وہ کیا کہتے ہیں استادی نہیں دکھائی، بلکہ ایک مشنری جذبے کے ساتھ جو ہے انہوں نے پڑھایا ہے، اور کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے طالب علموں میں یہ علم جو ہے وہ انڈیل سکے، اور ایک انقلابی روح کے ساتھ انہوں نے اسے پڑھایا ہے۔ اسی طرح ماشاءاللہ طالب علم جو ہیں، جیسے کہ ذکر کیا شرف گنج صاحب نے، بہت ہی بہترین ٹیم جو ہے یہ طالب علموں کی، یہ گلدستہ جو تھا طالب علموں کا، اور ہر عمر کے لوگ، جیسے ذکر بھی ہوا وہ 60 سال اور 21 سال اور اس کے درمیان جو ہیں، اور پھر خاص کر نوجوان ہماری اس گروپ کے اندر کافی زیادہ تھے، اور نوجوان ہی جو ہے وہ بہرحال کسی معاشرے کو تبدیل کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا ذکر دیکھیے، وہ بھی نوجوان تھے۔ اسی طرح اصحاب کہف، قرآن کہتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، چند نوجوان ہی تھے جو بادشاہی وقت کے ساتھ ڈٹ گئے، اور ڈٹ کر جو ہے انہوں نے وہ دعوت جو ہے اس کے سامنے رکھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد آئی۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں دیکھیں، حضرت سعد بن ابی وقاص 16 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، حضرت عمر 27 سال کی عمر میں اسلام قبول، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان اور دوسرے جو صحابہ کرام ہیں سارے نوجوان ہی تھے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ذکر بھی آیا دنیاوی تعلیم، اس دنیاوی لحاظ سے بھی ماشاءاللہ سب ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ، کہ اب وہ اس دینی علم کو بھی اسی انداز سے لے کر چلے، اور اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں، جو کیپیبلٹیز جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے وہ اس فیلڈ کے اندر بھی اب اس کو لگائیں۔ تو بہرحال یہ سارے طالب علم یوں کہنا چاہیے کہ آج کی اس بارات کے دولہا ہیں، وہ جیسے ہوتا ہے نا اجتماعی شادیاں بھی ہوتی ہیں، تو یہ سارے اجتماعی آج جو ہے یہ دولہا ہے اس تقریب کے۔ پچھلے سال کے فارغ التحصیل طلبہ جو ہے وہ بھی آج کی اس تقریب میں موجود ہیں،
ان کا بھی شکریہ کہ وہ اس کے لیے تشریف لائے۔ تمام حاضرین اور خواتین جو ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے، ظاہر دعوت ہم نے زیادہ دی تھی، جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے اور دوران سال بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہے، ہمیں اپنے مشوروں میں یاد رکھا ہے، کوئی گائیڈ لائن دینے کی کوشش دی ہے، سب کا شکر میں ادا کرتا ہوں کہ ان تمام حضرات نے، جس نے بھی دامے درمے سخ نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون کیا ہے، ان سب کا شکر ہے۔ اور تمام حاضرین سے اور خواتین سے یہ درخواست بھی ہے کہ اب آپ آئندہ کا جو نیکسٹ کورس آ رہا ہے اس کے لیے آپ یہاں سے ہمارے نمائندے بن کر جائیے اور لوگوں کو اس طرف آمادہ کیجیے، لوگوں کو توجہ دلائیے، تاکہ وہ آئندہ سال کے لیے جو ایک بڑے لائٹ انداز میں مبشر عارف صاحب نے شکوہ کیا تھا، تو اگلے سال یہ شکوہ نہ کر سکیں، ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے۔ لیکن یہ ہوگا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، تو کچھ آپ جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیں تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے چلے گا۔ میں آخر میں اب امیر تنظیم اسلامی محترم شجاع الدین شیخ صاحب کو درخواست کرتا ہوں سردادرتی خطبے کے لیے اور دعا کے لیے وہ تشریف لائیں۔ محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، شکریہ کلمات بھی آپ کے سامنے اور کلمات تشکر بھی آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اور میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی عطا سے یہ بڑی بابرکت محفل یہاں پر سجی ہے، اور بڑے بابرکت لوگ یہاں پر موجود ہیں، یعنی خواہ وہ شام کی کلاسز ہوں یا کورسز ہوں، وہ ویکینڈ کورسز ہوں، اور پھر بالخصوص جنہیں اللہ تعالیٰ نے پورے تقریباً 10 مہینے فارغ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ محض اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا فضل ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بشارت بھی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ تو بہرحال بہت ہی خوشی کے لمحات بھی ہیں، اور بانی تنظیم اسلامی استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لگایا ہوا یہ پودا، اب اس کے بہت سارے ایونیوز ہمارے سامنے ملک بھر میں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور اس سارے کام کو، ان محنتوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ اسی طرح ہمارے اکابرین، ہمارے اساتذہ جو دنیا سے چلے گئے، اس سارے عمل کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائیں۔ اور بڑی خوشی ہے کہ جہاں طلبہ موجود ہیں، کچھ طالبات بھی موجود ہیں، رجوع القرآن کورس جو صبح کے اوقات میں یہاں تنظیم اسلامی کے مرکز میں ہوا، اسی طرح شام کے اوقات کے کورسز یا ویکینڈ کورسز، ساتھ ساتھ کچھ ہمارے مہمان بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ الحمدللہ قرآن اکیڈمی ماڈل ٹاؤن کے طلبہ نے نشر سے کہ کچھ دنوں پہلے یہاں پر وزٹ بھی کیا، بلکہ آج بھی ان کی ایک تعداد یہاں پر موجود ہے، اور ساتھ ہی مرکزی انجمن خدام القرآن کے صدر محترم ڈاکٹر عارف رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں۔ اسی طرح تنظیم اسلامی کی جو مرکزی عاملہ اور مرکزی ذمہ داران ہیں، ان کی بھی اکثریت یہاں پر موجود ہے، 2-3 وہ باہر موجود ہیں کچھ انتظامی ذمہ داریوں کے اعتبار سے، تو شاید آپ کو سامنے دکھائی نہیں دے رہے۔ اور اسی طرح ہمارے اس تنظیم اسلامی کے مرکز میں جو ہمارے ساتھی رہائش پذیر ہیں وہ بھی یہاں پر اس وقت موجود ہیں، ان کے گھرانے کی خواتین بھی موجود ہیں، اور ایک بڑی تعداد اپنے بچوں کی بھی دیکھی تھی، لیکن ظاہری بات ہے سلسلہ طویل ہو گیا تو اس وقت کہیں شاید اپنے گھروں کی طرف ہوں گے، لیکن ایک بڑی بابرکت محفل ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا یہاں پر قبول فرمائے اور مزید قرآن حکیم سے محبت اور اس سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے۔ میں نے خورشید صاحب سے پوچھا کہ خطبہ دینا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ہاں جی صدارتی خطبہ آپ نے دینا ہے، تو اس وقت خطاب کا باقاعدہ ارادہ تو نہیں ہے، کچھ نقطے میں نے صرف یاد دہانی کے لیے یہاں پر نوٹ کیے ہیں، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ اس میں ترغیب بھی آ جائے گی، کچھ آئندہ کا لائے عمل بھی انشاءاللہ ہمارے طلبہ کے سامنے آ جائے گا۔ ایک تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ عجیب قسم کا کورس ہے۔
آپ نے یہاں پر جو عمر ابھی سنی ہے کہ 21 سال کے بھی ایک نوجوان موجود، رجوع القرآن کورس کی بات کر رہا ہوں، اور 60 سال کے بھی ایک ہمارے بزرگ موجود ہیں، اور ان کی بھی جوانی کا ذکر پھر دوران تبصرہ آ گیا تھا۔ کراچی میں ہمارے سامنے جو ہے وہ 14 سال سے لے کر 84 سال تک کی مثالیں موجود ہیں۔ تو یہ اپنی نوعیت کا بڑا عجیب قسم کا کورس ہے، اور جوڑنے والی شے کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن حکیم۔ ورنہ یہاں ہم میں سے مجھ سمیت بہت سے لوگ مختلف ڈسپلن میں اپنی تعلیم مکمل کر کے آئے ہیں نا، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی، میڈیکل کا پروفیشن، انجینئرنگ کا پروفیشن، اسی طرح پھر پروفیشنلز ہیں، بزنس کمیونٹی سے لوگ ہیں، کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، مگر یہ اس قرآن حکیم کا اعجاز ہے کہ 14-15 سال کا بھی کوئی نوجوان ہو یا ہماری کوئی بیٹی ہو، اور 84 سال کا بھی کوئی بزرگ ہو یا ہماری کوئی ایسی بزرگ خاتون ہو جنہوں نے 70 برس کی عمر میں بھی کورسز کیے ہیں، تو یہ اس قرآن حکیم کا اعجاز ہے کہ یہ سب کو جوڑنے کے لیے آیا ہے الحمدللہ۔ اور اسی کا تقاضا ہم سے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک خاص میں جو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، جو ہمارے ساتھیوں کے تبصرے میں بھی بات سامنے آئی کہ مضامین کی ایک ورائٹی رجوع القرآن کورس میں بھی الحمدللہ آپ نے سن لیا، شام کے کورسز میں بھی عربی گرامر ہے، تجوید ہے، منتخب نصاب ہے، اور اسی طرح ویکینڈ کورس کا بھی ذکر آیا۔ البتہ میں اس بات کو ایمفیسائز کرنا چاہوں گا کہ اس تمام رجوع القرآن کورس کی اگر ہم بات کر لیں، یا یہ شام کے شارٹ کورسز کی یا ویکینڈ کورسز کی بھی، اس کی جان جو سبجیکٹ ہے وہ ہمارے نزدیک منتخب نصاب ہے، قرآن حکیم کے وہ منتخب مقامات کے جن کے مطالعے کے نتیجے میں الحمدللہ دین کا ایک جامع تصور، ہماری دینی ذمہ داریوں کا ایک جامع تصور، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے ترغیب و تشویق، بلکہ ایک آگ لگا دیا جانا جسے کہا جائے، اور پھر ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے عملاً شرکت کی طرف پیش قدمی ہو جائے۔ اصل میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ منتخب نصاب اس کورس کی جان ہے۔ ہاں، عربی گرامر اپنی جگہ لازم اور ضروری، تجوید اپنی جگہ لازم اور ضروری، اسی طرح محاضرات یعنی اسپیشل لیکچرز کا بھی ذکر آپ کے سامنے آیا، احادیث مبارکہ کا مطالعہ، اسی طرح اسلاف سے جڑے رہنے کے بعد یہ تمام قرآن حکیم ہی کے فہم کے اعتبار سے ہم سب کے لیے ضروری ہیں۔ یہ نقطہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ الحمدللہ عربی گرامر اور بھی بہت سے ادارے اور حضرات پڑھا رہے ہیں، بہت عمدہ پڑھا رہے ہیں الحمدللہ۔ اسی طریقے پر اور اگر مضامین کی آپ بات کر لیں، لیکن بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں، میں تحدیث نعمت کے طور پر اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ دعا کرتے ہوئے کہ بہرحال یہ ورائٹی منتخب نصاب والی شاید ہی کہیں مل سکے، اور اسی کی ضرورت ہے کہ امت جو آج زوال کے دور سے گزر رہی ہے، اور زوال کی بھی بنیادی وجہ کیا ہے؟ قرآن حکیم کو فراموش کر دینا، پس پش ڈال دینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہمارے کورسز میں بھی بار بار سامنے آتی، مسلم شریف کی روایت کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن حکیم کے بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا۔ تو قرآن کی طرف رجوع کس لیے؟ ہماری آخرت کی نجات کے لیے بھی۔ القرآن حجت لک او علیک، یہ حدیث مبارک بھی مطالعے میں آئی، 40 نبوی میں بھی ہے کہ قرآن حکیم تمہارے حق میں حجت ہوگا، سفارش کرنے والا ہے، تمہارے خلاف شکایت کرنے والا ہوگا۔ تو کل میری نجات وابستہ ہے قرآن کریم کے ساتھ، اور آج اس امت کا عروج زوال بھی وابستہ ہے قرآن حکیم کے ساتھ۔ اس قرآن حکیم کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا، یہ ہے اصل میں رجوع القرآن تحریک، اس کا پس منظر، اور اس میں بھی میں دوبارہ عرض کروں کہ یہ منتخب نصاب اس کورس کی جان ہے۔ چند نقطے میں نے نوٹ کیے ہیں، وہ میں صرف یاد دہانی کے لیے، اس سے کہ یہاں اکثر وہ لوگ ہیں مجھ سمیت کے جو ان کورسز سے گزرے ہوئے ہیں یا گزر رہے ہیں، اور کچھ ماضی میں الحمدللہ گزر چکے ہیں، تو اس وقت ترغیب اور تشویق اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ بشارت والا پہلو ہی زیادہ پیش کرنا مقصود ہے۔ ایک بہت سادہ سا تجزیہ ہے کہ اللہ کے کلام کا اعجاز یہ کہ جو شے اللہ کے کلام سے جڑ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو فضیلت عطا فرما دیتا ہے۔ 6 باتیں ایسی ہیں کہ جو خود اللہ نے طے فرما دی اس قرآن کریم سے جڑنے والوں کے بارے میں فضیلت کے تعلق سے۔ جس رات میں نازل ہوا وہ ساری راتوں سے افضل ہو گئی، قدر کی رات۔ جس مہینے میں نازل ہوا وہ سارے مہینوں سے افضل ہو گیا، ماہ رمضان۔ جس علاقے میں حجاز کے علاقے میں نازل ہوا وہ بقیہ علاقوں کے مقابلے میں برکت والا ہو گیا۔ جس فرشتے کے ذریعے عطا ہوا وہ سارے فرشتوں کے سردار ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام۔ جس پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے عطا ہوا وہ امام الانبیاء ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس امت کو عطا ہوا وہ خیر امت قرار پائی۔ یہ تو اللہ نے طے فرما دیا۔ 7ویں بات کے لیے مجھے اور آپ کو مزید محنت کرنی۔ ان 6 میں تو اللہ کا فیصلہ تھا نا،
ساتویں میں بھی توفیق اللہ کی ہوگی، اختیار میرے اور آپ کے پاس ہے کہ جڑتے ہیں کہ نہیں جڑتے قرآن حکیم سے۔ تو جو شے قرآن سے جڑ گئی اللہ نے عظمت عطا فرما دی، فضیلت عطا فرما دی۔ ہم بھی مزید جڑتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی یہ فضائل جو اللہ تعالیٰ نے قرآن والوں کے لیے رکھے وہ حاصل کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک بہت سادہ سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جس نصاب کو مسلمانوں کے لیے مستقل نصاب قرار دیا وہ قرآن حکیم۔ فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن، ہر نماز کی ہر رکعت میں قرآن۔ صرف فرض کی تیسری چوتھی رکعت ہے جہاں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہوتی، ورنہ ہر رکعت میں نماز میں سورۃ الفاتحہ وہ بھی قرآن حکیم کا حصہ اور کچھ حصہ قرآن کریم کا تلاوت کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ ایسا سلیبس ہے کہ 5-6 سال کا بچہ بھی ابھی عشاء کی جماعت میں کھڑا ہوگا یہی قرآن سنے گا، اور کوئی 80 برس کا ہو جائے، 100 برس کا ہو جائے، اسی قرآن کو سنے گا۔ اللہ یہ اہمیت اس قرآن کو دینا چاہتا ہے، تو اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہمارے شب و روز میں، ہمارے اسکیجول میں، ہمارے معمولات زندگی میں اور قرآن حکیم کے لیے وقت بڑھتا جائے اور محنتیں بڑھتی چلی جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تھوڑا سا توجہ طلب پہلو ہے، ہمارے استاد جن کا ذکر بھی آیا انجینئر نوید احمد صاحب، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ ایک خاص نکتہ بیان کرتے تھے حفظ قرآن کے تعلق سے۔ تو فرماتے تھے کہ بہت معروف بات ہے، جملہ معروف ہے، قرآن حکیم کا حفظ کرنا آسان ہے، اور اس وقت پاکستان میں 80,000 سے 1,00,000 طلبہ سالانہ قرآن حفظ کر رہے ہیں۔ یعنی ہماری ایکسپورٹس میں ایک بہت بڑی ایکسپورٹ جو ہے وہ حفاظ قرآن کی الحمدللہ، اور وفاق المدارس کو ہی کچھ 70-80,000 طلبہ کو حفظ قرآن سے گزارنے کا ہر سال موقع ملتا ہے۔ بہرحال تو وہ فرماتے نبی صاحب کہ قرآن حکیم کا حفظ کرنا آسان ہے، مگر قرآن حکیم کا بھلا دینا اس سے زیادہ آسان ہے۔ اور وہ جو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر اس کی نگرانی نہ کی جائے تو جیسے وحشی اونٹ رسی توڑا کر بھاگ جاتا ہے، یہ قرآن بھی نکل جاتا ہے۔ میں اس کے ذیل میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ویکینڈ کورس تھا، ایوننگ کورس تھا، یا رجوع الی القرآن کورس، یہ کورس کرنا اب تو آسان ہو گیا نا جی، گزر گئے ماشاءاللہ، پتہ بھی نہیں چلا الحمدللہ۔ مشقتیں آئیں، رکاوٹیں آئیں، مسائل آئے، اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی الحمدللہ۔ کورس کی تکمیل آسان تھی، اس کی تحفیظ مشکل ہے، اور اس کی تعمیر اور زیادہ مشکل معاملہ ہے۔ تب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ یاد دہانی کا معاملہ، اس کی چند شکلیں ہو سکتی ہیں، وہ آخر میں کچھ مشورے آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ۔ اور اس سے آگے بڑھ کر وہ 5 سوالات بار بار ہم نے پڑھے، سنے اور اب بیان بھی کر رہے ہیں۔ اور 5واں سوال کیا ہے جو قیامت کے دن 5 میں سے ایک ہونا ہے آخری، جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ جو علم بڑھ رہا ہے دعا کریں کہ اللہم انا نسألک علما نافعا، اے اللہ ہم تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتے جو ہمارے عمل میں بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہو، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک خاص معاملہ ہے، جیسے آپ نے گفتگو کے دوران جو فگرز بتائی گئیں، ایک خاتون نے کورس کی تکمیل کی، ایک خاتون فلاں کورس میں شامل رہی، ایک خاتون فلاں کورس میں شامل رہی۔ بہرحال وہ ہماری بہنیں بیٹیاں جو بھی موجود ہیں ان کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ یہ کورس اور عجیب کورس ہے کہ جس میں بہرحال جو خواتین بالکل پردے میں ہیں، استاد سامنے نہیں، براہ راست انٹریکشن کا موقع بھی نہیں، باقی جو حضرات ان کو تو فوری سوال کرنا، کلاس کے علاوہ بھی ٹائم مل جانا، امکانات ہوتے ہیں، تو یہ بڑا ایک ایثار کا پہلو ہوتا ہے ان خواتین ہماری بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے جو کسی نوعیت کے بھی ہمارے ان کورسز میں، خواہ یہاں رجوع القرآن کورس میں، یہاں پر قرآن اکیڈمیز میں اور مقامات پر آ رہی ہیں، تو بہرحال یہ بہت بڑا ایک ان کا ایثار کا پہلو ہے۔ اور جیسے کہ ذکر آ گیا کہ رجوع القرآن کورس میں اس سال بھی ایک خاتون نے تکمیل کی، ماشاءاللہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ، یہ فیملی پوری آئی ہوئی تھی ماشاءاللہ، اور پچھلی مرتبہ جو ہمارے ساتھی ان کے بھائی نے مکمل کیا تھا اور ان کی اہلیہ نے بھی کورس کیا۔ بہرحال ذرا یہ علاقہ تھوڑا دور بھی ہے، تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ ذرا یہ تعداد بہت کم ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو کام آغاز میں ہم شروع کرتے ہیں اس میں مشقتیں بہرحال جھیلنا پڑتی ہیں۔ خواتین کا میں نے خاص اس سے ذکر کیا، ایک تو ان کے ایثار کا پہلو، اور دوسرا بہرحال ان کی دینی تعلیم، بنیادی دینی تعلیم تو ان کی بھی ایک ضرورت ہے، اور اصلاً ذمہ داری مردوں کی ہے، یا تو خود اس کا اہتمام کریں یا کہیں اہتمام ہو تو اس میں ان کے لیے بندوبست کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور بڑا پیارا جملہ ہے کہ ایک مرد اگر بدلتا ہے تو ایک فرد بدلتا ہے، ایک عورت اگر بدلتی ہے تو ایک نسل بدلتی ہے۔
اور بڑا پیارا سوال، بلکہ سوال ہو بڑا پیارا جواب دیا مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جب کسی لڑکی نے کہیں کسی کالج وغیرہ میں سوال کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ اللہ نے جب بھی نبی بنائے تو کسی مرد کو بنایا، عورت کو نہیں بنایا؟ تو بڑا خوبصورت جواب دیا کہ بیٹا مرد رسول بنتے تھے، عورت رسول جنتی تھی۔ ہر رسول یہ نبی ماں کی گود میں پیدا ہوا سوائے آدم علیہ السلام کے، والدین دونوں نہیں ان کے، یا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کی بھی ہیں، والد نہیں، والدہ ان کی بھی ہیں۔ تو ایک عورت کا اس اعتبار سے بہت بڑا کردار ہے جو ماں کی حیثیت میں اس کو انجام دینا ہے، بیوی کی حیثیت میں سپورٹیو رول اس کے شوہر کے اعتبار سے۔ اگر آج ہماری کوئی بہن بیٹی یہاں سے گزرتی ہے تو یاد رکھیں کہ ایک مرد کا بدلنا ایک فرد کا بدلنا ہوا کرتا ہے، لیکن ایک عورت کا بدلنا ایک پوری نسل کا بدلنے کا باعث بنتا ہے۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ واٹ نیکسٹ، آگے ہم کیا کریں؟ تو کچھ مشورے ہیں میرے۔ ایک تو اچھی بات ہے، اب بہت عمدہ بات ہو گئی کہ پچھلے سال کے بھی طلباء کو ہم نے یہاں پر دعوت دی، اور ماشاءاللہ جو ممکن تھا جن کے لیے وہ تشریف بھی لائے اور انہوں نے اپنے تجربات بھی کچھ آپ کے سامنے شیئر کر لیے، اور یہی سلسلہ اگر آگے بڑھے گا تو ایک المنائی کی یہ تشکیل ہو جائے گی، اور ان کو جوڑے رکھنے کا ہم چاہیں گے شعبہ تربیت جو ہے ہمارا مرکزی تعلیم و تربیت، وہ اس کو سپروائز کرے کہ ان طلباء کا آپس کا رابطہ بھی رہے اور ایک دوسرے کے تجربات بھی شیئر کریں۔ یہ تو سال میں ایک دفعہ ہو گیا نا کہ آج 2 طلباء نے اپنے پچھلے سال جنہوں نے کورس کی تکمیل کی کچھ تجربات کو شیئر کیا، ان کو سن کر ہمیں بھی کچھ ترغیب اور تشویق حاصل ہوئی۔ تو الحمدللہ اس میں بھی ایک بات میں نے نوٹ کی تھی، ہمارے خرم سربلند صاحب نے، آپ نے سنا کہ جرمنی سے واپس آئے اور ان کو بیان القرآن نے موٹیویٹ کیا۔ بیان القرآن سبھی واقف ہیں، بانی تنظیم اسلامی کا 1998 کا دورہ ترجمہ قرآن کراچی میں، تو ہم بہرحال ہمارے وہاں کے ساتھیوں نے کوشش کی ہے، اور مقامات پر بھی کچھ مقامات پر یعنی قرآن اکیڈمیز میں کوشش ہو رہی ہے کہ بالفعل 108 گھنٹے بیان القرآن کے ویڈیو پر دکھائے جاتے ہیں۔ یہاں وہ ترتیب تو نہ رہی، ترجمہ قرآن پھر بھی پڑھایا گیا۔ تو میں طلبہ سے ایک گزارش یہ کروں گا کہ ایک مرتبہ باقاعدہ بانی محترم رحمۃ اللہ علیہ کا بیان قرآن اس طرح سنیں کہ آپ کے سامنے آپ کی نوٹ بک ہو۔ بہت سی باتیں آپ کے علم ہوں گے، ان کو نوٹ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، لیکن بہت سے نکات اور پہلو ہوں گے جن کو آپ نوٹ اگر کر لیں گے، یہ آپ کا انشاءاللہ زندگی بھر کا اثاثہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور سیدنا حسن فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قید العلم بالقلم، علم کے ذریعے قلم کے ذریعے علم کو محفوظ کرنے کی کوشش کرو، وہ لکھا ہوا آپ کی میموری کا حصہ بنے گا۔ پھر انشاءاللہ مزید تفاسیر بھی ڈاکٹر صاحب بھی ریکمینڈ کرتے تھے، تفسیر عثمانی کو بھی مطالعے میں رکھ لیں، تفہیم القرآن کو بھی مطالعے میں رکھ لیں، مزید آگے بھی بڑھے گا سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن ایک مرتبہ میں گزارش کروں گا، ریکمینڈ کروں گا کہ بیان القرآن کو اس طرح سننا، صرف گاڑی میں بیٹھ کے نہیں، وہ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے، لیکن ایسے سننا کہ آپ اپنے نوٹس لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور کیا اچھا ہو کہ آپ کا اپنا ایک ذاتی قرآن حکیم کا نسخہ ہو جس میں کوئی لکھنے کی بھی شکل بن جائے اگر اسپیس اویلیبل ہو، یہ آپ کا لائف ٹائم کا ایک انشاءاللہ تعالیٰ اثاثہ ہوگا۔ ایک میری ریکمنڈیشن آپ کے سامنے یا مشورہ یہ ہوگا۔ ایک تو بات آ گئی تھی المنائی کی، اس کو مضبوط رکھیں، بھی دوسرے سال ہوا ہے تو ان کو مضبوط رکھنا، ان کا کوئی آپس کا کنیکشن ہونا، سال کے دوران میں کبھی ایک مرتبہ کوئی شکل ہو جائے، بلا لیا جائے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ اس سے فائدہ رہے گا۔ اسی طرح جو بات ابھی کی گئی تھی کہ بھول جانے کا امکان زیادہ ہے، تو اس کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ ہے کسی کو پڑھانا شروع کر دیں۔ اب یہ تو نہیں کہیں گے صبح 8 سے لے کے 1 بجے تک کسی کو بٹھانا شروع کر دیں، لیکن کچھ چیزیں گرامر کے اعتبار سے اس کی ضرورت زیادہ ہوگی۔ منتخب نصاب تو چلیں سن بھی لیں گے، بلکہ گزارش میں یہ بھی کر دوں، بانی تنظیم اسلامی رحمۃ اللہ علیہ کا جو منتخب نصاب تفصیلی والا ہے، کوشش کریں جب بھی 1 سال کا پلان کر لیں، 2 سال کا پلان کر لیں۔ ایک میں نے بیان القرآن آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اور دوسرا ان کا بیان کردہ منتخب نصاب، اس کو بھی اسی طرح کہ آپ اس کے نوٹس لے رہے ہوں۔ اور جو طلبہ گزر چکے ہیں ماشاءاللہ بہت سے مقامات کے نکات تو ان کے ذہن میں ہوں گے، کچھ ان کو لکھنا ہوں گے، اگین وہ بھی آپ کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہو جائے گا۔ یہ ابھی جو درمیان میں بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی، کچھ پڑھانا شروع کر دے، کوئی شکل اس کی ہو جائے۔ تجوید مجھے پورا یقین ہے کہ اس کی مشق کی زیادہ ضرورت ہے، تو کوئی مشق کرنے کا اہتمام ہو جائے۔ اگر کچھ طلبہ قریب رہتے تو وہ اپنا کوئی گروپ بنا لے، مرکز کے قریب رہتے مرکز کی کوئی ترتیب ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ، یہاں کی جو بھی انتظامیہ ان کو لوپ میں لے کر، تو انشاءاللہ اگر کچھ پڑھا لیں گے کسی کو، یا دہرائی کی کچھ شکل ہو جائے گی، یا گروپ کی شکل میں کوئی ریویژن کی بات ہو جائے گی۔ اور آج کل تو وہ کہتے ہیں ڈسٹینس ڈز ناٹ میٹر، یہ مکہ چوک پہ لکھا ہوا تھا کراچی میں MQM کے ہیڈ کوارٹر کے پاس، لیکن 12 ڈسٹینس ڈز ناٹ میٹر،
وہ جن ساتھی کا ذکر ہوا ہالینڈ والے، وہ ابھی بھی بتایا کہ آن لائن موجود تھے الحمدللہ۔ تو کوئی شکل آپ اپنے باہمی مشاورت سے اگر اس دہرائی کی کر لیں گے تو اس کے بھول جانے کے امکانات کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح جی آگے ماہ رمضان المبارک ہے۔ ابھی ایک تاثر آپ نے سنا تھا کہ کیونکہ عربی گرامر سے گزرے الحمدللہ تو نمازوں میں فرق واقع ہوا، اور مجھے غالب گمان ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران میں جو حضرات کو نیند آ جاتی ہے شاید اس میں بھی کچھ کمی واقع ہو جائے گی اگر ہم تھوڑا ریلیٹ کرنا شروع کر دیں گرامیٹیکل انالیسس کے ساتھ اگر خطبے کو بھی، تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی ایک مشق آپ کے ذہن میں چل رہی ہوگی۔ تو رمضان شریف اب ہمارا مختلف ہونا چاہیے۔ ہم نے پچھلے سال ماہ رمضان میں تراویح بھی سنی ہوگی اور ممکن ہے کہ دورہ ترجمہ قرآن کی کسی محفل میں بھی شریک ہوئے ہوں، لیکن اب ہم نے ایک سال گزارا ہے۔ یہ چلے شام کے کورسز والے وہ منتخب نصاب کے مقامات سے گزریں اور عربی گرامر سے گزرے ہیں، تو اب ہمارا تراویح کا معاملہ اور ہمارا ماہ رمضان میں دورہ ترجمہ قرآن میں شرکت کا معاملہ پچھلے سال سے ڈیفرنٹ ہو جائے گا۔ اور لگے ہاتھوں اگر ایک اور کام ہو جائے، کوشش کریں کہ تمام حضرات و خواتین جہاں جہاں ممکن ہو دورہ ہے ترجمہ قرآن کی محافل میں شرکت کریں اور اپنا کوئی نسخہ یا نوٹ بک ساتھ رکھیں۔ اگر وہ ہم نوٹس لیتے رہیں گے تو توجہ بھی رہے گی انشاءاللہ اور ذہن بھی چلے گا، تو یہ آپ کی ذہنی مشق بھی چلتی رہے گی، کہیں گرامیٹیکل انالیسس کے اعتبار سے اور کہیں مفاہیم میں اور آگے پیش قدمی کے اعتبار سے۔ آخری بس ایک دو گزارشات آپ سے ہیں۔ کراچی کے ساتھ ہی کام یہ کرتے ہیں کہ جب رجوع القرآن کورس شروع ہوتا ہے رمضان شریف کے بعد ماہ شوال میں، تو اسی طرح ایک بڑی تقریب و رمضان کے بعد کرتے ہیں، اور اس میں بالکل آخر میں بانی تنظیم اسلامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں، اور اس کے آخر میں بانی تنظیم اسلامی بڑے ایک ایموشنل انداز میں ترغیب و تشویق دلاتے ہوئے فرماتے کہ میں آپ سے آپ کے بچوں کی بھیک مانگتا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ ایک دائی بھوکا ہوتا ہے، کس بات کا؟ اس کو افراد چاہیے، پیسے کی بھیک نہیں، افراد کی بھیک مانگتا ہوں۔ اپنی اولاد کے بارے میں فکر کیجیے اور اپنی اولاد کو اس کام میں لگائیے۔ آج جتنے میں دعا کرتا ہوں مجھے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ جتنے موجود ہیں اللہ ہمیں ہمارے استاد محترم کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمارے والدین کے لیے بنائے، اور ہم کوشش کریں کہ ہماری اولاد کو اس کام میں لگائیں۔ اس سے بڑی خدا کی قسم اس سے بڑی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی کہ میری اولاد اس کام کے اندر لگے۔ تو وہی گزارش میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تلاش کریں، آپ کی اپنی اولاد میں تلاش کریں، اسی طرح بھتیجے ہوں گے، بھانجے ہوں گے، تلاش کریں، بھائی ہوں گے، کزنز ہوں گے، تلاش کریں، ممکن ہے دوست ہو، پڑوسی ہو، تلاش کریں، اسکول کالج کے دور کے دوست جن سے تعلق ہے تلاش کریں۔ جو گزر چکے وہ تو خود ایمبیسڈر بنیں گے نا، جو گزر چکے وہ تو خود داعی بنیں گے اس اعتبار سے کہ وہ دوسروں کو ترغیب و تشویق دلا سکیں۔ باقی وہ شکوہ زیادہ پریشان کن بھی بات نہیں ہے، افراد کم ہیں، کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ نبی ایسے بھی آ رہے ہوں گے قیامت کے دن کہ 10 افراد آئیں گے ان کے ساتھ، اور کچھ کے ساتھ 5 ہوں گے، اور کوئی نبی ایسے بھی آئیں گے جن کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا۔ ہم کیا بیچتے ہیں؟ ہاں اخلاص کا عمل ہوگا، اخلاص کا ذکر بڑا خوبصورت آیا، اللہ کے ہاں انشاءاللہ اجر محفوظ رہے گا۔ البتہ یہ وہ کام ہے، یہ تحریک رجوع القرآن کہ جس کے تحت ایمان کی آبیاری، ذہن سازی کا معاملہ، دین کا وسیع تر تصور کلیئر ہو جائے، دینی ذمہ داریاں پر واضح ہو جائیں۔ اکیلے کی نیکی کافی نہیں، دوسروں کو بندگی کی دعوت دینا امتی والا کام، اور بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا اور اس کے لیے اجتماعیت اختیار کرنا اور اپنا تن من دھن لگانے کی کوشش کرنا، اس رجوع القرآن کورس کا ایک باٹم لائن یہ بھی ہمارے سامنے رہے۔ اور جیسے آج ہم گزرے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ نے فضل فرما دیا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، یہ تو قارون کو کہا گیا بھئی اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا، تو بھی بھلائی کا معاملہ کر۔ اب اس میں ایک بھلائی کیا ہے کہ دوسروں تک بھی اس کو ہم پہنچانے کی کوشش کریں۔ بہرحال یہ خطبہ ہی ہو گیا جی، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور مزید ہمیں قرآن پاک سے محبت اور تعلق کی مضبوطی اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا رب السماوات والارض، یا مالک الملوک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم لا تخزنا يوم القيامة اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك جنة الفردوس رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم